السلام علیکم۔ آج ہم جس کتاب کی گہرائیوں میں اتریں گے اس کا نام ہے امپروو یور کمیونیکیشن، اور اس کے مصنف ہیں ایلن بیکر۔ بہت ہی کمال کی کتاب ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ ہمارے ذہن میں خیالات کا ایک پورا سمندر ہوتا ہے، بالکل، لیکن جب بولنے کا وقت آتا ہے تو زباں پر لفظوں کا قحط پڑ جاتا ہے، اور بعد میں صرف افسوس رہ جاتا ہے کہ کاش اس وقت اپنی بات ٹھیک سے سمجھا پاتی۔ صحیح۔ یہ کتاب ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنی بات کو وضاحت، اعتماد اور بنا کسی دباؤ کے کہنا سیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اگر لوگ محسوس کرتے ہیں کہ ان کی اہم باتیں اکثر انکہی رہ جاتی ہیں تو یہ گفتگو ان کے لیے ایک ویک اپ کال ثابت ہو سکتی ہے۔ ڈیفینیٹلی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ جب ہم لفظ کمیونیکیشن سنتے ہیں تو ذہن میں کیا آتا ہے؟ عام طور پر ایک ہی چیز آتی ہے کہ ایک شخص سے دوسرے شخص تک انفارمیشن پہنچانا، جیسے کوئی خط بھیج رہا ہو۔ بالکل جیسے پوسٹ مین خط پہنچاتا ہے۔ لیکن ایلن بیکر وہ اس عام سی سوچ کو، اس پرانے خیال کو چیلنج کرتے ہیں۔ اچھا، کیسے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ سوچ یہ بیسیکلی 19ویں صدی کی ہے، جب انفارمیشن کو سامان کی طرح سمجھا جاتا تھا، ایک ایسی چیز جسے آپ ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ رکھ دیں۔ رائٹ۔ تو یہ جو ماڈل ہے اسے ٹرانسمیشن ماڈل کہتے ہیں، ٹھیک؟ جی بالکل، اسے ٹرانسمیشن ماڈل یا ترسیلی ماڈل کا نام دیا جاتا ہے۔ اسے 1949 میں کلاڈ شینن اور وارن ویور نے تیار کیا تھا۔ 1949 کافی پرانا ہے۔ بہت پرانا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ دونوں انجینئرز تھے، بیل ٹیلی فون لیبز میں کام کرتے تھے۔ ان کا مقصد ٹیلی فون لائنز کو بہتر بنانا تھا، انسانی گفتگو کی پیچیدگیوں کو سمجھنا نہیں۔ تو ان کے ماڈل میں کیا تھا؟ اس کے 5 بنیادی حصے تھے۔ ایک سورس، یعنی پیغام کہاں سے آ رہا ہے، پھر ٹرانسمیٹر یعنی بھیجنے والا، جیسے فون۔ ہاں، پھر چینل یعنی راستہ، ریسیور یعنی وصول کرنے والا، اور آخر میں ڈیسٹینیشن یعنی منزل۔ بعد میں اس میں 2 چیزیں اور ڈالی گئی، نوائز یعنی شور، اور فیڈ بیک یعنی رد عمل۔ اگر یہ ماڈل اتنا ہی آسان اور سیدھا ہے تو پھر ہماری روزمرہ کی گفتگو، خاص طور پر آفس میں، اتنی بری طرح فیل کیوں ہوتی ہے؟ صحیح بات ہے۔ مجھے یہاں آٹو ویگیو کے کچھ قوانین یاد آ رہے ہیں۔ ان کا ایک قانون ہے، اگر کمیونیکیشن ناکام ہو سکتی ہے تو وہ ضرور ہوگی۔ ہاں، یہ بہت مشہور ہے۔ ایک اور ہے کہ اگر پیغام کو کئی طریقوں سے سمجھا جا سکتا ہے تو اسے اسی طریقے سے سمجھا جائے گا جس سے سب سے زیادہ نقصان ہو۔ مزاحیہ لگتا ہے لیکن اس میں کافی سچائی ہے۔ بالکل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ٹرانسمیشن ماڈل میں کئی بنیادی خامیاں ہیں۔ جیسے؟ سب سے پہلی کمی تو یہ ہے کہ یہ ماڈل صرف ارادی، مطلب جان بوجھ کر کی گئی گفتگو کو مانتا ہے۔ صرف انٹینشنل کمیونیکیشن؟ جی، جبکہ حقیقت میں ہماری کمیونیکیشن کا بہت بڑا حصہ غیر ارادی ہوتا ہے۔ ہمارے چہرے کے تاثرات، ہماری باڈی لینگویج، آواز کا اتار چڑھاؤ، یہ سب بھی تو کمیونیکیٹ کر رہا ہوتا ہے مسلسل، چاہے ہم چاہیں یا نہ چاہیں۔ صحیح کہا۔ جیسے کوئی کہتا تو ہے ہاں میں ٹھیک ہوں، لیکن اس کی آواز اور آنکھیں کچھ اور ہی کہانی سنا رہی ہوتی ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ پھر دوسری بڑی کمی، یہ ماڈل کہتا ہے کہ گفتگو ایک طرفہ عمل ہے، جیسے بھیجنے والا ایکٹیو ہے اور وصول کرنے والا پیسو، کہ بس سن رہا ہے۔ ہاں، کہ معنی پیغام کے اندر بند ہے اور ریسیور کا کام بس اس ڈبے کو کھولنا ہے۔ حقیقت اس کے بالکل الٹ ہے۔ مطلب؟ معنی پیغام میں نہیں ہوتے، معنی لوگوں کے ذہن میں بنتے ہیں۔ ریسیور سنی ہوئی بات کو اپنے تجربات، اپنے احساسات، اپنی سوچ کی روشنی میں ایک نیا مطلب دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں جو کہہ رہی ہوں ضروری نہیں کہ سننے والا بھی بالکل وہی مطلب سمجھے؟ بالکل ضروری نہیں، وہ اسے اپنے فلٹر سے گزار کر سمجھے گا۔ اچھا۔ اور یہی چیز تیسری اور شاید سب سے بڑی خامی کی طرف لے جاتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ یہ ماڈل میننگ یعنی معنی کے تصور کو ہی نظر انداز کر دیتا ہے۔ پوری طرح۔ انجینئرز کے لیے انفارمیشن بٹس اور بائٹس میں ہوتی ہے، لیکن انسان ڈیٹا پروسیس نہیں کرتے ہیں، ہم معنی پروسیس کرتے ہیں۔ ایک ہی جملہ جیسے میں ٹھیک ہوں، اس کے درجنوں مطلب ہو سکتے ہیں۔ صحیح۔ باس سے کہنے کا مطلب الگ ہے، دوست سے کہنے کا الگ۔ میں دلچسپ ہو رہی ہے۔ ہاں، کتاب کے مطابق کمیونیکیشن اصل میں ہمارے دماغ کے اندر پیٹرن میچنگ کا ایک عمل ہے۔ پیٹرن میچنگ، نمونوں کو ملانا، یہ تھوڑا ٹیکنیکل لگ رہا ہے۔ میں اسے آسان کرتا ہوں۔
ہمارا دماغ دنیا کو دو طریقوں سے سمجھتا ہے۔ ایک ہے باٹم اپ پروسیسنگ۔ اس میں دماغ پہلے بنیادی چیزیں دیکھتا ہے، روشنی، رنگ، شکلیں، مطلب صرف را ڈیٹا۔ اوکے۔ دوسرا عمل ہے ٹاپ ڈاؤن پروسیسنگ۔ اس میں دماغ اس نئے ڈیٹا کو اپنے اندر پہلے سے موجود تجربات اور یادوں کے پیٹرن سے ملاتا ہے تاکہ اس کا کوئی مطلب نکال سکے۔ ایگزیکٹلی۔ یہ دماغ کے اندر ایک مسلسل گفتگو چلتی رہتی ہے۔ تو دماغ ایک خالی سلیٹ نہیں ہے، وہ ہمیشہ اپنے پرانے تجربات کی لائبریری سے نئے تجربات کو کمپیئر کرتا ہے۔ بالکل، اور اکثر دماغ کو پوری انفارمیشن نہیں ملتی، تو وہ خالی جگہوں کو اپنے بہترین اندازے یا بیسٹ گیس سے پر کر لیتا ہے۔ اسے پرسیپچول کمپلیشن کہتے ہیں۔ پرسیپچول کمپلیشن، اس کی کوئی مثال؟ ہاں، اس کی ایک بہت مشہور مثال ہے کنیسا ٹرائنگل۔ یہ ایک ایسی تصویر ہے جس میں 3 ادھورے دائرے اس طرح رکھے جاتے ہیں کہ ان کے بیچ میں ایک ٹرائنگل نظر آتا ہے۔ ہاں، میں نے دیکھی ہے۔ جی، حالانکہ تصویر میں کوئی ٹرائنگل بنایا ہی نہیں گیا ہوتا۔ ہمارا دماغ ان ادھوری شکلوں کو دیکھ کر خود سے ایک ٹرائنگل بنا لیتا ہے۔ یہ تو کمال کی بات ہے۔ مطلب ہمارا دماغ حقیقت کو دیکھ نہیں رہا بلکہ اسے بنا رہا ہے۔ ایک حد تک ہاں۔ تو اگر دماغ ایک سادی سی تصویر میں اپنی طرف سے کچھ ایڈ کر سکتا ہے تو سوچئے ایک پیچیدہ انسانی گفتگو میں غلط فہمیوں کی کتنی گنجائش ہوگی۔ بہت زیادہ۔ تو اس سب کا ہماری روزمرہ کی بات چیت کے لیے کیا مطلب نکلتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کمیونیکیشن کی ایک بالکل نئی تعریف چاہیے، اور وہ تعریف یہ ہے: کمیونیکیشن مشترکہ تفہیم پیدا کرنے کا عمل ہے، یعنی کمیونیکیشن از دی پروسیس آف کریٹنگ شیئرڈ انڈرسٹینڈنگ۔ انفارمیشن بھیجنا نہیں بلکہ شیئرڈ انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنا۔ جی، مقصد 2 ذہنوں کے درمیان جو کامن گراؤنڈ ہے اسے بڑھانا ہے۔ اس نئے نظریے سے دیکھیں تو گفتگو کی 3 اہم خصوصیات ہیں۔ پہلی، یہ مسلسل ہیں۔ کنٹینیوس۔ ہاں، یہ نہیں کہ آپ نے بولنا شروع کیا تو شروع ہوئی۔ آپ کی خاموشی بھی ایک پیغام ہے۔ صحیح۔ دوسری، یہ پیچیدہ ہے، مطلب جو کچھ بھی سمجھایا گیا وہ کمیونیکیٹ ہو چکا ہے، بھلے آپ کا وہ ارادہ تھا یا نہیں۔ رائٹ۔ اور تیسری، یہ ہمیشہ سیاق و سباق پر مبنی یا کانٹیکسچل ہوتی ہے۔ یہ کبھی بھی خلا میں، آئسولیشن میں نہیں ہوتی۔ آپ نے کانٹیکسٹ کی بات کی، کتاب اس کی 5 اقسام بتاتی ہیں، ان پر تھوڑی روشنی ڈالیں کیونکہ یہ بہت اہم لگتا ہے۔ ضرور۔ پہلا ہے نفسیاتی یا سائیکولوجیکل کانٹیکسٹ، مطلب بات کرنے والوں کی ذہنی اور جذباتی حالت کیا ہے۔ ٹھیک۔ دوسرا ہے تعلقاتی یا ریلیشنل، ان کا آپس میں رشتہ کیسا ہے۔ تیسرا ہے حالاتی یا سچویشنل، یعنی موقع کیا ہے، فارمل میٹنگ ہے یا دوستوں کی گیدرنگ۔ گاٹ اٹ۔ چوتھا ہے ماحولیاتی یا انوائرمنٹل، آس پاس کا ماحول کیسا ہے، شور ہے یا سکون۔ اور پانچواں ہے ثقافتی یا کلچرل، ان کا کلچرل بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ ان 5 کے بغیر گفتگو کا صحیح مطلب سمجھنا ناممکن ہے۔ یہ بہت دلچسپ ہے۔ تو اس شیئرڈ انڈرسٹینڈنگ کو پیدا کرنے کے لیے کتاب ایک پیرامڈ کا ذکر کرتی ہے، ٹھیک؟ جی، ایک 3 سطح والا پیرامڈ۔ اس کی بنیاد میں تعلق یا ریلیشن شپ ہے، پھر معلومات یا انفارمیشن، اور سب سے اوپر عمل یا ایکشن۔ بالکل۔ اکثر ہم کام کی جگہ پر سیدھا ایکشن پر جمپ کرنا چاہتے ہیں، کیا کرنا ہے، کب کرنا ہے، اور ہم سب سے اہم چیز بنیاد یعنی تعلق کو بالکل ہی بھول جاتے ہیں۔ اور جب بنیاد کمزور ہو تو پوری عمارت گر جاتی ہے۔ آئیے ان تینوں سطحوں کو ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ ہاں پلیز۔ پہلی سطح ہے تعلق۔ یہ سب سے ضروری ہے۔ ماہر نفسیات رابن ڈنبار کی ریسرچ کہتی ہے کہ انسانی زبان وجود میں ہی سماجی تعلقات بنانے کے لیے آئی تھی۔ مطلب گپ شپ کے لیے۔ بیسیکلی ہاں، جسے ہم گپ شپ کہتے ہیں، وہ دراصل ایک سماجی گلو ہے۔ ہماری گفتگو کا 2/3 حصہ ایسے ہی سماجی موضوعات پر ہوتا ہے۔ اس کا مطلب سمال ٹاک اتنی بھی سمال نہیں ہے۔ بالکل نہیں، یہ اصل میں 2 لوگوں کے درمیان ایک پل بناتی ہے۔ اچھا۔ لہٰذا کسی بھی گفتگو میں پہلا کام ریپو بنانا ہوتا ہے، مطلب دوسرے شخص کو یہ احساس دلانا کہ آپ ان کی بات سمجھ رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ ہیں، ان کے خلاف نہیں۔ اور یہ لفظوں سے زیادہ باڈی لینگویج سے ہوتا ہے نا؟ جی، لہجے اور جسم کی حرکات سے۔ اگر تعلق مضبوط ہے تو مشکل سے مشکل بات بھی آسان ہو جاتی ہے۔ تو تعلق کے بعد پیرامڈ کی دوسری سطح آتی ہے، معلومات۔
لیکن ہم نے پہلے ہی کہا کہ معلومات کوئی ڈبے میں بند چیز نہیں ہے، تو یہاں اس کا کیا مطلب ہے؟ یہاں معلومات کا مطلب ہے ہمارے سوچنے کا خاکہ۔ ہم صرف ڈیٹا شیئر نہیں کرتے، بلکہ اس ڈیٹا سے پیدا ہونے والے معنی کو شیئر کرتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں اچھا اب میری سمجھ میں آیا، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے دماغ نے معلومات کو ایک پہچانے جانے والے پیٹرن میں ڈال لیا ہے۔ تو اس لیول پر مقصد یہ دیکھنا ہے کہ دونوں لوگ چیزوں کو ایک ہی فریم میں دیکھ رہے ہیں یا نہیں۔ ایگزیکٹلی۔ اور پھر آتی ہے پیرامڈ کی چوٹی، یعنی عمل یا ایکشن۔ جی، عمل کو آگے بڑھانے والی چیز ہے قائل کرنے والے خیالات یا پرسویسو آئیڈیاز۔ خیال کی کیا تعریف ہے کتاب میں؟ بہت خوبصورت تعریف ہے۔ کہتے ہیں کہ خیال صرف ایک نام نہیں ہوتا، جیسے پروفٹ انالیسس، یہ تو صرف ایک ٹاپک ہے۔ ایک مکمل خیال ایک پورا جملہ ہوتا ہے، جیسے پروفٹ انالیسس بتاتا ہے کہ ہماری سیلز بڑھ رہی ہیں۔ اوکے، a complete thought۔ جی، خیالات ہی کمیونیکیشن کی کرنسی ہیں۔ اگر آپ ایکشن چاہتے ہیں تو صرف ڈیٹا مت دیں، ایک مکمل قائل کرنے والا خیال دیں۔ یہ پیرامڈ کا تصور بہت زبردست ہے، لیکن پھر بھی گفتگو اکثر پٹری سے اتر جاتی ہے۔ ہم غلطی کہاں کرتے ہیں؟ کتاب کیا کہتی ہے؟ گفتگو ناکام کیوں ہوتی ہے؟ کتاب 4 بنیادی وجوہات بتاتی ہے: سیاق و سباق کانٹیکسٹ، تعلق ریلیشن شپ، ساخت اسٹرکچر، اور رویہ بیہیویئر۔ کانٹیکسٹ، ریلیشن شپ، اسٹرکچر، بیہیویئر۔ اوکے۔ ان 4 میں سے کسی ایک میں بھی خرابی ہو تو پوری گفتگو خراب ہو سکتی ہے۔ چلیے ان پر ایک ایک کر کے بات کرتے ہیں۔ پہلا، کنٹیکسٹ، اس سے کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب ہے غلط وقت، غلط جگہ یا غلط ذہنیت۔ جیسے آپ باس سے پروموشن کی بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس وقت جب وہ کسی ڈیڈ لائن کے لیے پریشان ہیں۔ ہاں، بالکل غلط ٹائمنگ۔ کانٹیکسٹ غلط ہے۔ یا پھر ہم گفتگو ایسے مفروضوں یا ازمپشنز کے ساتھ شروع کرتے ہیں جن پر کبھی بات ہی نہیں ہوئی، جیسے یہ مان لینا کہ ہم صحیح ہیں اور وہ غلط ہیں۔ صحیح۔ دوسرا پوائنٹ، ریلیشن شپ۔ آپ نے اسٹیٹس کے فرق کی بات کی تھی، یہ تو ہر آفس، ہر گھر میں ہوتا ہے۔ اس سے کیسے ہینڈل کریں؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ تعلق میں اسٹیٹس کا فرق، طاقت کا استعمال یا ذاتی پسند ناپسند، یہ سب بہت مسئلے پیدا کرتا ہے۔ جونیئر لوگ اکثر چپ رہ جاتے ہیں۔ ہاں، اس ڈر سے کہ کہیں بات بری نہ لگ جائے۔ اس کا حل یہ ہے کہ زیادہ طاقت والا شخص ایک سائیکولوجیکلی سیف ماحول بنائے۔ وہ کھل کر یہ کہے کہ میں سب کے خیالات سننا چاہتا ہوں، چاہے وہ میرے خیال سے مختلف ہی کیوں نہ ہوں۔ جب لوگوں کو سزا کا ڈر نہ ہو، تبھی وہ کھل کر بات کر پاتے ہیں۔ ٹھیک۔ اور اسٹرکچر یا ساخت سے کیا مراد ہے؟ گفتگو تو اکثر بے ربط سی ہوتی ہے، ہاں، لیکن بے ترتیب گفتگو بھی ناکامی کی ایک بڑی وجہ ہے۔ یہاں ساخت سے مراد ہے ہمارے سوچنے کا انداز۔ کتاب یہاں سوچنے کے 2 مرحلوں کا ذکر کرتی ہے۔ 2 سٹیجز۔ جی، پہلا ہے فرسٹ سٹیج تھنکنگ، یعنی ادراک یا پرسیپشن۔ اس میں ہم حقیقت کو دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اسے نام دیتے ہیں۔ یہ فیکٹ فائنڈنگ ہے۔ اوکے۔ پھر آتا ہے سیکنڈ سٹیج تھنکنگ، یعنی فیصلہ یا ججمنٹ۔ اس مرحلے میں ہم اس حقیقت پر کوئی رائے قائم کرتے ہیں، اس کا تجزیہ کرتے ہیں۔ اس کی کوئی مثال؟ جیسے آفس میں کوئی کلیگ دیر سے آئے۔ بالکل۔ پہلے مرحلے کی سوچ یعنی ادراک یہ ہے کہ علی آج 10 بجے آفس پہنچا۔ جی، یہ ایک فیکٹ ہے، اس پر بحث نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے۔ دوسرے مرحلے کی سوچ یعنی فیصلہ یہ ہے کہ علی غیر ذمہ دار ہے۔ مسئلہ تب ہوتا ہے جب ہم پہلے مرحلے کو چھوڑ کر سیدھا دوسرے پر چھلانگ لگا دیتے ہیں۔ ہم وجہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے، بس فیصلہ سنا دیتے ہیں۔ اور یہیں سے غلط فہمیاں جنم لیتی ہیں۔ رائٹ۔ اور آخری وجہ رویہ یا بیہیویئر، یہ نان وربل کمیونیکیشن کی طرف اشارہ ہے، ٹھیک؟ جی، غیر زبانی اشارے۔ ان کے ساتھ 3 مسئلے ہیں۔ پہلا، یہ مبہم یا ایمبیگیس ہوتے ہیں۔ مطلب؟ جیسے بازو بند کر کھڑا ہونا، اس کا مطلب بورڈم بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی کہ سردی لگ رہی ہے۔ صحیح۔ دوسرا، یہ مسلسل جاری رہتے ہیں، آپ کی باڈی لینگویج کبھی خاموش نہیں ہوتی۔ اور تیسرا، یہ ثقافتی طور پر مختلف ہوتے ہیں۔ اور سب سے اہم بات جو کتاب میں لکھی ہے وہ یہ کہ جب ہم پریشر میں ہوتے ہیں تو ہمارے جسم سے وہ انفارمیشن لیک ہو جاتی ہے جو ہم لفظوں میں چھپانا چاہتے ہیں۔ بالکل۔ اگر ہمارے الفاظ اور ہماری باڈی لینگویج میں تضاد ہو تو لوگ ہمیشہ باڈی لینگویج پر یقین کریں گے، کیونکہ جسم جھوٹ نہیں بولتا۔ صحیح پکڑا، جسم جھوٹ نہیں بولتا۔ اگر آپ کہہ رہے ہیں
آپ کا آئیڈیا بہت اچھا ہے، لیکن آنکھیں گھما رہے ہیں تو آپ کا اصل پیغام آپ کے جسم سے ادا ہو رہا ہے، زبان سے نہیں۔ تو آج کی اس گفتگو سے یہ واضح ہوا کہ کمیونیکیشن صرف پیغام بھیجنا نہیں ہے، بلکہ یہ مشترکہ معنی پیدا کرنے کا ایک بہت ہی پیچیدہ اور خوبصورت عمل ہے۔ ہاں، ایک ڈانس کی طرح ہے جس میں دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ قدم ملانا پڑتا ہے۔ اور اس ڈانس میں تعلق، سیاق و سباق، ساخت اور رویے سب کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ کتاب میں سوچ کے 2 مرحلوں کا ذکر ہے، ادراک اور فیصلہ، پرسیپشن اور ججمنٹ۔ ہاں، اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑ کر دیکھیں تو ہمارے روزمرہ کے کتنے ہی اختلافات کام پر، گھر میں صرف اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم پہلا مرحلہ، ادراک کا مرحلہ، بہت جلدی میں گزار دیتے ہیں۔ بہت گہری بات ہے۔ کیا تبدیلی آ سکتی ہے اگر اپنی اگلی مشکل گفتگو میں ہم فیصلہ کرنے سے پہلے صرف دوسرے شخص کی حقیقت کو سمجھنے اور محسوس کرنے پر زیادہ وقت لگائیں؟ صرف یہ جاننے کی کوشش کریں کہ انہیں وہ ٹرائنگل کیوں نظر آ رہا ہے جو شاید وہاں ہے ہی نہیں۔ تو آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کر رہے ہیں جو ہر مینیجر، ہر لیڈر اور دراصل ہر اس شخص کے لیے اہم ہے جو اپنے کام اور تعلقات کو بہتر بنانا چاہتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کام کی جگہ پر جو اہم گفتگو ہوتی ہے وہ اکثر غلط کیوں ہو جاتی ہے؟ ہم سب اس تجربے سے گزرے ہیں، ہے نا؟ ایک میٹنگ جو کہیں نہیں پہنچتی، ایک فیڈ بیک سیشن جو اچانک بحث میں بدل جاتا ہے، یا ایک سادہ سی بات چیت جو کسی بڑی غلط فہمی پر ختم ہوتی ہے۔ بالکل، اور اسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے آج ہمارے پاس جو ذرائع ہیں وہ کمیونیکیشن سکلز پر لکھی گئی ایک کتاب کے کچھ اقتباسات ہیں۔ یہ خاص طور پر مینیجرز کے لیے گفتگو کو بہتر بنانے کے ساتھ آزمودہ طریقوں اور پوچھ گچھ یعنی انکوائری کی مہارتوں پر مرکوز ہے۔ یہ صرف بات کرنے کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ یہ سوچنے کا ایک نیا انداز ہے۔ صحیح۔ تو آج ہمارا مقصد یہی ہے کہ ان ذرائع سے وہ عملی حکمت عملی اور ٹولز نکالیں جن سے ہم اپنی روزمرہ کی بات چیت کو ایک عام تبادلہ خیال سے ایک بامانی اور تعمیری عمل میں تبدیل کر سکیں۔ ہم یہ جانیں گے کہ گہری سماعت اور صحیح سوالات کس طرح جادو کا کام کر سکتے ہیں۔ چلیں پھر اس کو کھول کر دیکھتے ہیں۔ اچھا، تو کتاب کی پہلی حکمت عملی ہے اپنے مقصد کو واضح کریں، کلیریفائی یور آبجیکٹیو۔ یہ سننے میں تو بہت سادہ لگتا ہے، لیکن کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک گفتگو میں داخل ہوتے ہیں اور ہمیں خود ہی ٹھیک سے معلوم نہیں ہوتا کہ ہم اس سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہی تو سب سے پہلی غلطی ہے۔ مصنف کا کہنا ہے کہ گفتگو شروع کرنے سے پہلے آپ کے ذہن میں ایک ہیڈ لائن ہونی چاہیے، جیسے میں آپ سے اس پروجیکٹ کی ڈیڈ لائن کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ گفتگو کا یوں سمجھیں GPS سیٹ کرنے جیسا ہے۔ اچھا، لیکن اس میں ایک اور گہری بات ہے۔ مقاصد 2 طرح کے ہو سکتے ہیں، کسی مسئلے کو سمجھنا یعنی ایکسپلورنگ اے پرابلم، یا اس کا حل تلاش کرنا، فائنڈنگ اے سلیوشن۔ اور ہم اکثر سیدھا حل پر کود پڑتے ہیں، ہے نا؟ خاص طور پر مینیجرز، ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا کام ہی مسائل حل کرنا ہے۔ بالکل، اور یہی تناؤ پیدا کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کی ٹیم کا کوئی رکن صرف آپ سے مسئلہ بیان کر کے اپنا ذہن ہلکا کرنا چاہتا ہو، اور آپ فوراً اسے 5 حل بتا دیتے ہیں۔ اس سے اسے محسوس ہوتا ہے کہ اس کی بات سنی ہی نہیں گئی۔ اس لیے گفتگو کے شروع میں ہی یہ واضح کر لینا چاہیے کہ آج ہم صرف اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، یا آج ہمارا مقصد اس کا کوئی حل نکالنا ہے۔ یہ تو ایک بہت بڑا آہا مومنٹ ہے۔ صرف یہ ایک تبدیلی ہی بہت سی گفتگوؤں کو بچا سکتی ہے۔ اچھا، اسی سے جڑی ہوئی دوسری حکمت عملی ہے اپنی سوچ کو منظم کریں، اسٹرکچر یور تھنکنگ۔ یہ تو بہت منظم اور روبوٹک سا لگتا ہے۔ کیا اس سے گفتگو غیر فطری نہیں ہو جائے گی؟ یہ ایک عام خدشہ ہے، لیکن مصنف اسے ایک اسکرپٹ کے بجائے ایک نقشے، ایک میپ کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ گفتگو کو 2 واضح حصوں میں تقسیم کریں، پہلے مسئلے پر سوچنا اور پھر حل پر سوچنا۔ اور مسئلے کو سمجھنے والے حصے کو زیادہ وقت دیں؟ بالکل، اور اس کے لیے ایک بہت کارآمد ماڈل دیا گیا ہے جسے واسپ کہتے ہیں۔ واسپ؟ یہ کیا ہے؟ یہ 4 مراحل کا ایک فریم ورک ہے۔ W کا مطلب ہے ویلکم، یعنی گفتگو کا مقصد طے کرنا اور ایک آرام دہ ماحول بنانا۔ A ہے ایکوائر، یعنی معلومات اکٹھی کرنا، سوالات پوچھنا اور سب سے اہم غور سے سننا۔ S ہے سپلائی،
مطلب جو کچھ آپ نے سنا ہے اس کا خلاصہ کرنا اور آگے بڑھنے کے ممکنہ راستوں پر بات کرنا۔ اور آخر میں پی ہے پارٹ، یعنی یہ طے کرنا کہ اب آگے کیا ہوگا، کون کیا کرے گا اور کب تک۔ تو یہ ایک طرح سے بے ترتیب گفتگو کو ایک منظم سفر میں بدل دیتا ہے۔ ویلکم، ایکوائر، سپلائی، پارٹ، یہ یاد رکھنا آسان ہے۔ کتاب میں اسی سے ملتی جلتی 4 قسم کی گفتگو کا بھی ذکر ہے: ریلیشن شپ، پاسبلٹی، اپرچونٹی اور ایکشن، جہاں تعلق اور اعتماد بنایا جاتا ہے۔ اس کے بغیر آگے بڑھنا بہت مشکل ہے۔ پھر آتی ہے پاسبلٹی کی گفتگو، جو کہ برین سٹارمنگ کی طرح ہے، جہاں ہر قسم کے آئیڈیاز پر بات ہوتی ہے بغیر کسی فیصلے کے۔ یعنی کوئی آئیڈیا برا نہیں ہے، بس امکانات تلاش کیے جا رہے ہیں۔ بالکل۔ اس کے بعد آتی ہے اپرچونٹی کی گفتگو۔ یہ ہے منصوبہ بندی کا مرحلہ۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کون سے آئیڈیاز قابل عمل ہیں، ہمارے پاس کیا وسائل ہیں اور اہداف کیا ہیں۔ اور سب سے آخر میں ہوتی ہے ایکشن کی گفتگو، جہاں وعدے لیے جاتے ہیں کہ کون کیا کرے گا۔ اچھا، مصنف خبردار کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ریلیشن شپ پر کام نہیں کیا اور سیدھا ایکشن پر چلے گئے تو آپ کو صرف خاموش مزاحمت ملے گی۔ اور جو حل نہ ہونے والے تعلقات کے مسائل ہیں، وہی بعد میں شخصیت کے تصادم یعنی پرسنالٹی کلیشز کا نام لے لیتے ہیں۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ اچھا، اب تیسری حکمت عملی پر آتے ہیں۔ اپنے وقت کا انتظام کریں، مینیج یور ٹائم۔ اس کا مطلب صرف یہ تو نہیں کہ میٹنگ 30 منٹ میں ختم کرنی ہے۔ نہیں، اس کا تعلق گفتگو کی رفتار سے ہے۔ اسے ایک گاڑی کی طرح سمجھیں۔ اگر لوگ ایک دوسرے کی بات کاٹ رہے ہیں تو گفتگو بہت تیز چل رہی ہے اور حادثے کا خطرہ ہے۔ اور اگر ایک ہی شخص بولے جا رہا ہے یا باتیں دہرائی جا رہی ہیں تو گفتگو بہت سست ہے اور کہیں پہنچ نہیں رہی۔ تو اس رفتار کو کنٹرول کیسے کیا جائے؟ دیکھیں، رفتار کم کرنے کے لیے آپ دوسرے شخص کی بات کا خلاصہ کر سکتے ہیں۔ اس سے انہیں لگے گا کہ ان کی بات سنی گئی ہے اور وہ تھوڑا رک کر سوچیں گے۔ صحیح۔ یا آپ کھلے سوالات پوچھ سکتے ہیں، جیسے اس بارے میں آپ مزید کیا سوچتے ہیں؟ اور رفتار تیز کرنے کے لیے آپ بند سوالات پوچھ سکتے ہیں یا ایکشن پر توجہ دلا سکتے ہیں، جیسے تو ہمارا اگلا قدم کیا ہونا چاہیے؟ ٹھیک ہے۔ اگلی حکمت عملی ہے مشترکہ زمین تلاش کریں، فائنڈ کامن گراؤنڈ۔ مجھے یہ ہمیشہ بہت مبہم سا لگتا ہے۔ اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ اسے 2 فوجوں کے درمیان ایک غیر جانبدار علاقے، ایک نیوٹرل زون کے طور پر سوچیں۔ گفتگو شروع کرنے سے پہلے آپ کو ایک ایسی چھوٹی سی جگہ تلاش کرنی ہوگی جہاں آپ دونوں متفق ہوں۔ یہ موضوع پر متفق ہونا ضروری نہیں، بلکہ گفتگو کرنے کے ارادے پر متفق ہونا ہے۔ اچھا۔ کتاب کہتی ہے کہ یہ اجازت لینے اور دینے کا عمل ہے۔ جب آپ کہتے ہیں کیا ہم اس پر 5 منٹ بات کر سکتے ہیں، تو آپ اجازت مانگ رہے ہیں، اور دوسرا شخص اپنی جسمانی زبان سے بھی اس کی اجازت دیتا ہے یا انکار کرتا ہے۔ جیسے آگے کی طرف جھکنا دلچسپی کا اشارہ ہے اور بازو باندھ لینا ایک دفاعی پوزیشن کا۔ ٹھیک ہے، اب آتے ہیں 5ویں حکمت عملی پر، جو میرے خیال میں بہت اہم ہے۔ بحث سے آگے بڑھیں، موو بیونڈ آرگیومنٹ۔ ایسا لگتا ہے کہ ہماری بہت سی میٹنگز اسی میں پھنس جاتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اسکول سے ہی اپنی بات کا دفاع کرنا اور بحث جیتنا سکھایا جاتا ہے۔ کتاب میں رائے یعنی اوپینینز کے لیے ایک بہترین جملہ استعمال ہوا ہے: ٹھنڈے پڑ چکے خیالات، آئیڈیاز گون کولڈ، یعنی وہ خیالات جو اب لچکدار نہیں رہے۔ واہ! اس بحث کے چکر سے نکلنے کے لیے ایک بہت طاقتور ماڈل ہے جسے لیڈر آف انفرنس کہتے ہیں۔ اچھا، یہ لیڈر آف انفرنس کیا ہے؟ یہ سننے میں ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ بتا سکتا ہے کہ ہمارا دماغ اتنی جلدی غلط نتائج پر کیسے پہنچ جاتا ہے، جیسے باس کی طرف سے آیا ہوا ایک لفظی ای میل دیکھ کر فوراً یہ سوچنا کہ میری نوکری خطرے میں ہے۔ بالکل یہی، یہ ایک ذہنی شارٹ کٹ ہے جو اکثر ہمیں چٹان سے نیچے گرا دیتا ہے۔ یہ ماڈل بتاتا ہے کہ ہم حقیقت سے عمل تک کا سفر سیکنڈوں میں کیسے طے کرتے ہیں۔ اس سیڑھی کا پہلا قدم ہے مشاہدہ یعنی آبزرویشن، لیکن ہم ساری حقیقت نہیں دیکھتے، صرف کچھ منتخب ڈیٹا اٹھاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہم حقیقت کو پہلے ہی فلٹر کر رہے ہیں۔ جی، دوسرے قدم پر ہم اس منتخب ڈیٹا کو اپنے تجربات کی بنیاد پر مانی دیتے ہیں۔ تیسرے قدم پر ہم مفروضے یعنی ازمپشنز بناتے ہیں، اور چوتھے پر ان مفروضوں سے ہمارے پختہ عقائد یا ذہنی ماڈل مینٹل ماڈلز بن جاتے ہیں،
اور سیڑھی کے سب سے اوپر والے قدم پر ہم ان عقائد کی بنیاد پر عمل کرتے ہیں۔ اور یہ سب اتنی تیزی سے ہوتا ہے کہ ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہوتا۔ بحث اس لیے ہوتی ہے کیونکہ دو لوگ ایک ہی مشاہدے سے شروع ہو کر اپنی سیڑھیوں پر چڑھ کر بالکل مختلف نتائج پر پہنچے ہوتے ہیں۔ بالکل درست۔ اس ماڈل کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ ہمیں اپنی اور دوسروں کی سوچ کو سست کرنے کا طریقہ سکھاتا ہے۔ آپ سوال پوچھ کر کسی کو سیڑھی سے نیچے لا سکتے ہیں۔ کیسے؟ جیسے آپ جس نتیجے پہ پہنچے ہیں اس کے پیچھے کیا ڈیٹا ہے، یا کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ اس سوچ تک کیسے پہنچے؟ یہ بحث کو افہام و تفہیم میں بدل لیتا ہے۔ یہ جو آئیڈیاز ہم ڈسکس کر رہے ہیں ان کو اور گہرائی سے سمجھنے کے لیے آپ ہمارے چینل پر کمیونیکیشن اور انفلوئنس سے جڑی ملٹیپل بکس کا فل پلے لسٹ ضرور چیک کریں، جس میں ڈیل کارنیگی کی ہاؤ ٹو ون فرینڈز اینڈ انفلوئنس پیپل جیسے کلاسکس بھی ہیں، اور اس پلے لسٹ کا ڈائریکٹ لنک آپ کو ڈسکرپشن اور کامنٹ سیکشن میں بھی مل جائے گا۔ اب چھٹی حکمت عملی پر آتے ہیں، جو پچھلی بات سے بہت ملتی جلتی ہے۔ اکثر خلاصہ کریں، سمرائز آفن۔ جی، اور یہ صرف دہرانا نہیں ہے، یہ دوسرے شخص کو ایک آئینہ دکھانے جیسا ہے تاکہ اسے پتا چلے کہ آپ اس کی بات نہ صرف سن رہے ہیں بلکہ سمجھ بھی رہے ہیں۔ جب آپ کہتے ہیں تو اگر میں صحیح سمجھا، تو آپ کو لگتا ہے کہ تو آپ انہیں موقع دیتے ہیں کہ وہ آپ کی سمجھ کو درست کر سکیں۔ اس کا مطلب اتفاق کرنا نہیں بلکہ سمجھنے کی کوشش کرنا ہے۔ بالکل، یہ اعتماد بنانے کا سب سے تیز طریقہ ہے۔ اور آخری 7ویں حکمت عملی، تصاویر کا استعمال کریں۔ ایک مشہور کہاوت ہے کہ ہم سنی ہوئی باتوں کا صرف 20% اور دیکھی ہوئی چیزوں کا 80% یاد رکھتے ہیں۔ اچھا۔ اس لیے گفتگو میں تصویروں کا استعمال بہت مؤثر ہے، اور اس کے لیے آپ کو آرٹسٹ ہونے کی ضرورت نہیں۔ ایک سفید کاغذ پر ایک سادہ سا خاکہ بنانا، مائنڈ میپنگ کا استعمال، یا یہاں تک کہ الفاظ کے ذریعے ذہنی تصاویر بنانا، جسے استعارہ یعنی میٹافور کہتے ہیں، یہ خیالات کو ٹھوس اور یادگار بنا دیتا ہے۔ تو یہ تھیں 7 حکمت عملیاں جو گفتگو کا ڈھانچہ بہتر بناتی ہیں۔ لیکن ڈھانچہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، اگر گفتگو کا مواد مطلب سننے اور سوال کرنے کا معیار ہی ناقص ہو تو سب بیکار ہے۔ تو اب ہم ذرائع کے دوسرے حصے پر آتے ہیں، پوچھ گچھ کی مہارتیں، the skills of inquiry۔ دیکھیں، انکوائری کا مطلب صرف سوال پوچھنا نہیں، بلکہ اس کا اصل مقصد دوسرے شخص کو بہتر سوچنے میں مدد دینا ہے۔ کتاب میں اس کے لیے 7 مہارتیں بتائی گئی ہیں، لیکن ہم ان میں سے چند سب سے اہم پر گہرائی میں بات کرتے ہیں۔ پہلی اور سب سے بنیادی مہارت ہے توجہ دینا، یعنی پیئنگ اٹینشن۔ اور کتاب میں ایک بہت سخت بات لکھی ہے کہ ناقص توجہ لوگوں کو زیادہ بے وقوف بناتی ہے۔ میں نے یہ خود محسوس کیا ہے۔ ایک بار میں کسی کو ایک پیچیدہ آئیڈیا سمجھا رہی تھی جو واضح طور پر کہیں اور متوجہ تھا، اور میں خود اپنے الفاظ میں لڑکھڑانے لگی اور اپنے ہی آئیڈیا پر شک کرنے لگی۔ مطلب میری کارکردگی ان کی عدم توجہ کی وجہ سے گر گئی۔ یہ ایک بہترین مثال ہے۔ جب آپ کسی کو پوری توجہ دیتے ہیں تو آپ دراصل اپنی ذہنی جگہ خالی کر کے ان کے خیالات کو اندر آنے دیتے ہیں۔ مداخلت کرنا، انٹرپٹنگ، ناقص توجہ کی سب سے بڑی علامت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ سن نہیں رہے تھے، آپ صرف اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے۔ ایک اور اہم مہارت ہے معیاری سوالات پوچھنا، آسکنگ کوالٹی کویسچنز۔ سوالات کا مقصد صرف معلومات حاصل کرنا نہیں ہوتا۔ بالکل نہیں۔ اچھے سوالات دوسرے شخص کی سوچ کے بند دروازے کھولتے ہیں۔ کتاب میں واٹ ایف والے سوالات پر بہت زور دیا گیا ہے۔ اچھا۔ یہ سوالات محدود سوچ کو توڑ دیتے ہیں۔ فرض کریں کوئی کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس بجٹ ہی نہیں ہے۔ ایک عام رد عمل ہوگا تو ہم کیا کر سکتے ہیں، لیکن ایک بہتر سوال ہوگا، فرض کریں اگر ہمارے پاس لامحدود بجٹ ہوتا تو ہم کیا کرتے؟ واہ، یہ سوال فوراً گفتگو کو مسائل سے ہٹا کر امکانات کی طرف لے جاتا ہے۔ یا اگر کوئی شخص بہت محدود دائرے میں سوچ رہا ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، اگر آپ کل اس کمپنی کے CEO بن جاتے تو آپ اس مسئلے کو کیسے دیکھتے؟ بالکل، یہ سوالات سوچ کو ایک نئی بلندی پر لے جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور مہارت ہے مثبت فیڈ بیک دینا، گیونگ پازیٹیو فیڈ بیک۔ یہ نکتہ مجھے بہت دلچسپ لگا، لیکن اس پر ایک اعتراض ہو سکتا ہے۔ اگر کسی کی کارکردگی میں واقعی سنگین مسائل ہیں تو کیا ہر منفی بات کے لیے 5 مثبت باتیں تلاش کرنا غیر حقیقی یا شوگر کوٹنگ جیسا محسوس نہیں ہوگا؟ یہ ایک بہت اچھا سوال ہے۔
مصنف کا مقصد جھوٹی تعریف کرنا نہیں ہے. ان کا کہنا ہے کہ ہمارا دماغ قدرتی طور پر منفی چیزوں کو پہلے دیکھتا ہے. یہ مشق آپ کو جان بوجھ کر مثبت پہلوؤں کو بھی دیکھنے پر مجبور کرتی ہے. اچھا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ منفی فیڈ بیک نہ دیں، بلکہ یہ کہ آپ اسے ایک وسیع تناظر میں پیش کریں. کتاب کہتی ہے کہ مثبت فیڈ بیک لوگوں کو ذہین بناتا ہے، کیونکہ اس سے انہیں اپنی صلاحیتوں پر اعتماد ہوتا ہے، جبکہ مسلسل منفی فیڈ بیک انہیں بے وقوف اور محتاط بنا دیتا ہے. تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک مؤثر بات چیت کوئی حادثہ نہیں ہوتی، یہ ایک منظم عمل ہے جس میں مقصد کا تعین، سوچ کی ساخت جیسے واسپ ماڈل اور وقت کا صحیح استعمال شامل ہے. لیکن ان تکنیکوں سے بھی بڑھ کر یہ گہری سماعت، طاقتور سوالات پوچھنے اور دوسرے شخص کے لیے احترام کا نام ہے تاکہ ایک مشترکہ سوچ کو فروغ دیا جا سکے. آخر میں سامعین کے لیے ایک سوچ چھوڑ کر جاتے ہیں. کتاب میں یہ ذکر ہے کہ ناقص توجہ لوگوں کو زیادہ بے وقوف بناتی ہے. اس پر غور کریں. اپنی اگلی اہم گفتگو میں اس بات پر توجہ مرکز کرنے کے بجائے کہ آپ آگے کیا کہیں گے، اگر آپ کا واحد مقصد یہ ہو کہ دوسرے شخص کو زیادہ ذہین، زیادہ قابل اور زیادہ سنا ہوا محسوس کرایا جائے تو کیا ہوگا؟ اس ایک نیت کی تبدیلی سے آپ کے سوالات، آپ کی باڈی لینگویج اور گفتگو کا حتمی نتیجہ کیسے بدلے؟ تو پچھلے حصے کی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے اب ہم باب 5 کی طرف آتے ہیں. یہ ہے قائل کرنے کی مہارتوں، یعنی اسکلز آف پرسویژن کے بارے میں. اور یہ آج کل کے مینیجرز کے لیے یوں سمجھیں ایک سپر پاور کی طرح ہے. وہ زمانہ تو گیا نا جب آپ کسی کو حکم دیتے تھے اور کام ہو جاتا تھا. اب تو ہر خیال کو باقاعدہ بیچنا پڑتا ہے. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. اور کتاب کا اصل نقطہ یہی ہے کہ قائل کرنے کا فن نہ وہ معلومات کا ڈھیر لگانے میں نہیں ہے، بلکہ ایک طاقتور خیال کو صحیح طریقے سے پیش کرنے میں ہے. ڈیٹا خود کچھ نہیں کرتا، آئیڈیا لوگوں کو حرکت پر مجبور کرتا ہے. قدیم یونان میں اسی چیز کو ریٹورک یعنی فن خطابت کہا جاتا تھا. تو آئیے اس فن کی گہرائی میں اترتے ہیں. کتاب ارسطو یعنی ایرسٹوٹل کا ذکر کرتی ہے، جس نے قائل کرنے کے 3 بنیادی ستون بتائے تھے: ایتھوس، لوگوس اور پیتھوس. جی پیتھوس. اور یہ آج بھی اتنے ہی ریلیونٹ ہیں. جی ہاں، اور ان تینوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے. سب سے پہلے لوگوس یعنی منطق. جی، منطق. یہ آپ کی دلیل کا ڈھانچہ ہے. آپ حقائق پیش کرتے ہیں، اعداد و شمار، عقلی دلائل. یہ آپ کے کیس کا آپ کہہ لیں دماغ ہے. ٹھیک ہے، یعنی دلیل کا منطقی حصہ. پھر ہے ایتھوس یعنی کردار. اس کا تعلق آپ کی ذات سے ہے، آپ کی ساکھ، آپ کا اعتبار. لوگ آپ کی بات کیوں سنیں؟ بالکل. آپ کا تجربہ کیا ہے؟ اگر لوگ آپ پر بھروسہ ہی نہیں کرتے تو آپ کی بہترین دلیل بھی بیکار ہے. اور آخر میں ہے پیتھوس یعنی جذبہ. اور یہی وہ جگہ ہے جہاں اکثر خاص طور پر ٹیکنیکل یا ڈیٹا پر انحصار کرنے والے مینیجرز مار کھا جاتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے بہترین دلائل یعنی لوگوز ہی کافی ہیں. اچھا. لیکن کتاب کا اصل نقطہ یہ ہے کہ لوگ منطق سے قائل نہیں ہوتے، وہ جذبات سے حرکت میں آتے ہیں. منطق تو صرف اس فیصلے کو صحیح ثابت کرنے کے کام آتے ہیں جو دل پہلے ہی کر چکا ہوتا ہے. ارے واہ، یہ تو بہت دلچسپ نقطہ ہے. جی، تو اگر آپ لوگوں کے دل کو نہیں چھو سکتے تو آپ کا بہترین ڈیٹا بھی کسی کام کا نہیں. یعنی فیصلہ جذبات کی بنیاد پر ہوتا ہے اور منطق بعد میں اسے جسٹیفائی کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے. تو ایک کامیاب پرسویسو آرگیومنٹ میں ان تینوں کا توازن ہونا چاہیے. بالکل. کردار یعنی ایتھوس اعتماد پیدا کرتا ہے، منطق لوگوز دلیل کو مضبوط کرتی ہے، اور جذبہ یعنی پیتھوس عمل پر اکساتا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ اسے عملی طور پر کیسے کیا جائے؟ اسی کے لیے کتاب 5 عملی اقدامات بتاتی ہے. پہلا، اپنا مرکزی خیال یعنی بگ آئیڈیا تلاش کریں. دوسرا، اسے منطقی طور پر ترتیب دیں. تیسرا، اسے زندہ کرنے کے لیے صحیح زبان استعمال کریں. چوتھا، اسے یاد رکھیں. اور پانچواں، اسے مؤثر طریقے سے پیش کریں یعنی ڈیلیوری. چلیں پہلے قدم سے شروع کرتے ہیں. واٹس دا بگ آئیڈیا؟ اپنا مرکزی پیغام تلاش کرنا یہ اتنا اہم کیوں ہے؟ کیونکہ انسانی دماغ وہ پیچیدگی کو پسند نہیں کرتا. ایک میٹنگ یا پریزنٹیشن کے بعد لوگوں کا درجنوں سلائیڈز یاد نہیں رہتی، انہیں صرف ایک طاقتور خیال یاد رہتا ہے. تو یہ بگ آئیڈیا تلاش کیسے کریں؟ کتاب 3 سوال پوچھنے کا کہتی ہے. پہلا،
میرا مقصد کیا ہے؟ واٹ از مائی آبجیکٹو؟ یعنی میں چاہتا کیا ہوں کہ میرے سامعین کیا سوچیں، محسوس کریں یا کریں۔ ٹھیک ہے، دوسرا سوال ہوگا کہ میں کس سے بات کر رہا ہوں؟ ہو ایم آئی ٹاکنگ ٹو؟ ان کی ضروریات کیا ہیں، خدشات، امیدیں، یہ سب۔ بالکل۔ اور تیسرا اور سب سے اہم سوال، وہ کون سی ایک بات ہے جو میں چاہتا ہوں کہ انہیں یاد رہے؟ واٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ آئی ہیو ٹو سے؟ ان تینوں سوالوں کا جواب آپ کو آپ کے مرکزی پیغام تک لے جائے گا۔ اور ایک بار جب آپ کو وہ ایک جملہ مل جائے تو اسے پرکھنے کا ایک طریقہ بھی ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ آپ کا پیغام ایسا ہونا چاہیے جو سامعین کے ذہن میں کیوں، کیسے یا کون سے جیسے سوالات پیدا کریں۔ جی، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ کا پیغام واضح بھی ہے اور دلچسپ بھی۔ اچھا، پیغام تیار ہو گیا، اب اسے پیش کرنے کے لیے کتاب ایک 4 نکاتی ڈھانچہ متعارف کرواتی ہے، SPQR۔ جی، SPQR یہ قدیم روم کا نعرہ تھا، لیکن یہاں اس کا مطلب ہے سچویشن، پرابلم، کویسچن، رسپانس۔ یہ SPQR ماڈل تو بہت کارآمد لگتا ہے۔ فرض کریں ایک مینیجر کو اپنی ٹیم کو ایک نئے مشکل سافٹ ویئر پر منتقل ہونے کے لیے قائل کرنا ہے، تو وہ اس ماڈل کو کیسے استعمال کرے گا؟ بہت اچھی مثال ہے۔ سب سے پہلے سچویشن۔ مینیجر گفتگو کا آغاز کسی ایسی بات سے کرے گا جسے سب مانتے ہوں، جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا پرانا سسٹم بہت سلو ہے اور اس میں وقت ضائع ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس سے ایک کامن گراؤنڈ قائم ہو جاتا ہے۔ جی، پھر آئے گا پرابلم۔ اس سسٹم کی وجہ سے ہم اکثر اپنی ڈیڈ لائنز مس کر رہے ہیں اور ہمارے کلائنٹس بھی خوش نہیں ہیں۔ یہ مسئلہ اب سب کا مشترکہ مسئلہ بن گیا۔ بالکل۔ اب یہ مسئلہ قدرتی طور پر سامعین کے ذہن میں ایک سوال پیدا کرے گا۔ جی، کیوں کویسچن، جیسے تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے تاکہ ہماری کارکردگی بہتر ہو؟ اور آخر میں مینیجر رسپانس پیش کرے گا جو اس کا مرکزی پیغام ہے کہ یہ نیا سافٹ ویئر ہی اس مسئلے کا حل ہے، کیونکہ یہ ہمارا وقت بچائے گا اور ہمیں اپنے اہداف حاصل کرنے میں مدد کرے گا۔ اس طرح پیغام ایک منطقی اور قائل کرنے والے سفر کی طرح محسوس ہوتا ہے۔ اب سمجھ آیا۔ تو آپ نے اپنا پیغام SPQR میں ڈھال لیا۔ اب سوال یہ ہے کہ اس جواب یعنی رسپانس کو منطقی طور پر کیسے پیش کیا جائے؟ یہیں پر ڈیڈکٹیو اور انڈکٹیو لاجک کا کردار آتا ہوگا، ہے نا؟ جی، یہیں پر آتا ہے۔ ڈیڈکٹیو لاجک ایک سیدھی لکیر کی طرح کام کرتی ہے۔ آپ ایک عمومی اصول سے شروع کرتے ہیں، پھر ایک خاص مثال دیتے ہیں اور آخر میں نتیجہ اخذ کرتے ہیں۔ جیسے تمام انسان فانی ہے، سقراط ایک انسان ہے، لہٰذا سقراط فانی ہے۔ ایک منٹ، تو ڈیڈکٹیو لاجک میں اگر کوئی ایک بھی بات سے متفق نہ ہو تو ساری دلیل ختم ہو جاتی ہے؟ بالکل۔ یہ تو بڑا رسکی طریقہ ہے۔ بزنس میں تو لوگ اکثر چھوٹی چھوٹی باتوں پر اختلاف کرتے ہیں۔ بالکل، اور اسی لیے کتاب کہتی ہے کہ بزنس میں انڈکٹیو لاجک زیادہ محفوظ اور مؤثر ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ یہ ایک پیرامڈ کی طرح کام کرتی ہے۔ آپ سب سے پہلے اپنا نتیجہ یا مرکزی خیال پیش کرتے ہیں اور پھر اس کی حمایت میں دلائل، مثالیں اور ثبوت پیش کرتے ہیں۔ اوہ، تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر سامعین آپ کے کسی ایک نقطے سے متفق نہ بھی ہوں تب بھی آپ کا مرکزی خیال قائم رہتا ہے۔ جی بالکل، اور یہ سامعین کے صبر کا امتحان بھی نہیں لیتی۔ خیالات کو ترتیب دینے کے بعد انہیں زندہ کرنا یعنی ان میں جان ڈالنا بھی تو ضروری ہوگا۔ صرف خشک منطق سے تو لوگ بور ہو جائیں گے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ یہیں پر پیتھوس یعنی جذبہ واپس آتا ہے۔ کتاب ایک سادہ فارمولا دیتی ہے، میموری از ایکول ٹو امیج پلس فیلنگ۔ ہمیں الفاظ یاد نہیں رہتے، لیکن ہمارے حواس کو متاثر کرنے والی تصویریں اور ان سے جڑے احساسات یاد رہ جاتے ہیں۔ اور اس کے لیے ٹولز؟ 3 بہترین ٹولز ہیں، مثالیں یعنی ایگزامپلز، کہانیاں یعنی سٹوریز اور استعارے یعنی میٹافرز۔ اور کتاب خاص طور پر ذاتی کہانیوں پر بہت زور دیتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ذاتی کہانیاں آپ کے ایتھوس یعنی کردار اور پیتھوس یعنی جذبے کو ایک ساتھ ظاہر کرتی ہیں۔ جب آپ اپنی زندگی کا کوئی تجربہ شیئر کرتے ہیں تو آپ صرف معلومات نہیں دے رہے ہوتے، آپ اپنے آپ کا ایک حصہ سامعین کے سامنے رکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس سے ایک گہرا انسانی تعلق قائم ہوتا ہے جو کسی بھی ڈیٹا سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ اور آخر میں ان سب خیالات کو یاد رکھنا اور مؤثر طریقے سے پیش کرنا یعنی ڈیلیوری۔ کتاب نوٹس کے ڈھیر پر انحصار کرنے سے منع کرتی ہے۔ جی، کیونکہ اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ اپنے سامعین سے جڑ نہیں سکتے۔
اس کے لیے مائنڈ میپ یا چھوٹے نوٹس کارڈز بہترین ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ آپ کے پاس صرف اشارے ہوں، پوری تقریر لکھی ہوئی نہ ہو۔ اور ڈیلیوری میں کیا اہم ہے؟ 3 چیزیں سب سے اہم ہیں: آپ کی آنکھیں، آپ کی آواز اور آپ کا جسم۔ آنکھوں سے تو مطلب آئی کانٹیکٹ ہوگا۔ آپ کے ہاتھوں کا استعمال، یہ سب آپ کے الفاظ کو تقویت دیتے ہیں۔ کتاب میں ایک چھوٹی سی ٹپ بھی ہے باڈی لینگویج کو مرر کرنے کی۔ جی، کہ آپ سامعین کی باڈی لینگویج کو ہلکے سے مرر کریں، اس سے لاشعوری طور پر ایک تعلق پیدا ہوتا ہے۔ تو ایک مینیجر نے قائل کرنے کا فن سیکھ لیا، وہ پوری ٹیم کو اپنے خیال پر متفق کر سکتا ہے۔ لیکن اصل امتحان تو 1 on 1 گفتگو میں ہوتا ہے، چاہے وہ کسی کی کارکردگی پر بات ہو یا اسے کوئی نئی ذمہ داری سونپنی ہو۔ کتاب کا اگلا باب 6 اسی مشکل موضوع یعنی فارمل انٹرویوز پر بات کرتا ہے۔ جی، اور انٹرویو ایک عام گفتگو سے بہت مختلف ہے۔ اس کا ایک خاص مقصد ہوتا ہے، ایک طے شدہ نتیجہ اور ایک منظم ڈھانچہ۔ کتاب میں 4 قسم کے مینیجر انٹرویوز پر بات کی گئی ہے: اپریزل، ڈیلیگیشن، کوچنگ اور کاؤنسلنگ۔ کسی بھی انٹرویو کی تیاری کے لیے کوئی بنیادی اصول ہیں؟ ہاں، 3 بنیادی سوالات ہیں۔ پہلا، میرا مقصد کیا ہے؟ واٹس مائی آبجیکٹو؟ میں اس گفتگو سے حاصل کیا کرنا چاہتا ہوں؟ دوسرا، مجھے کیا چاہیے؟ واٹ ڈو آئی نیڈ؟ یعنی مجھے کیا معلومات، رسائل یا تیاری کی ضرورت ہے؟ اور تیسرا، کب اور کہاں؟ وین اینڈ ویئر؟ یعنی صحیح وقت اور جگہ کا انتخاب جہاں کوئی خلل نہ ہو۔ اور انٹرویو کے ڈھانچے کے لیے کتاب WASP ماڈل تجویز کرتی ہے۔ WASP یہ کیا ہے؟ یہ 4 مرحلوں کا ایک سادہ اور مؤثر فریم ورک ہے۔ W کا مطلب ہے ویلکم، یعنی ماحول بنانا۔ جی، مقصد بیان کریں، ایک آرام دہ ماحول بنائیں اور ایک مثبت تعلق قائم کریں۔ A ہے ایکوائر، معلومات اکٹھی کریں، سوال پوچھیں اور سب سے اہم غور سے سنیں۔ S ہے سپلائی، مل کر مسئلے کا حل تلاش کریں، خیالات شیئر کریں اور ممکنہ اقدامات پر غور کریں۔ اور آخر میں P یعنی پارٹ، فیصلے کریں، ایکشن پلان پر اتفاق کریں اور اگلے اقدامات کو واضح کریں۔ چلیں اب انٹرویو کی اقسام پر بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اپریزل یعنی کارکردگی کا جائزہ۔ یہ اکثر مینیجرز اور ملازمین دونوں کے لیے ایک مشکل گفتگو ہوتی ہے۔ بالکل، لیکن اگر تیاری اچھی ہو تو یہ بہت مفید ہو سکتی ہے۔ والس ماڈل کا استعمال کرتے ہوئے آپ ویلکم میں مقصد واضح کرتے ہیں۔ ایکوائر مرحلے میں آپ صرف اپنی رائے نہیں دیتے بلکہ ملازم سے اس کی کارکردگی کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ اچھا، تو یہ 2 وے کنورسیشن ہے؟ جی، حقائق پر بات ہوتی ہے، الزام تراشی پر نہیں۔ اگر پرفارمنس امید کے مطابق نہیں ہے تو آپ وجوہات تلاش کرتے ہیں۔ کتاب کہتی ہے کہ وجوہات کئی ہو سکتی ہیں: گھریلو مسائل، ناقص مینجمنٹ، یا شاید وہ شخص اس رول کے لیے صحیح فٹ ہی نہ ہو۔ اور سپلائی اور پارٹ مرحلوں میں کیا ہوتا ہے؟ سپلائی میں آپ مل کر مستقبل کا ایک ایکشن پلان بناتے ہیں، اہداف طے کرتے ہیں، اور پارٹ میں آپ اس پلان پر باقاعدہ اتفاق کرتے ہیں اور اگلی ملاقات کا وقت طے کرتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ ملازم میٹنگ سے مایوس ہو کر نہیں بلکہ ایک واضح سمت کے ساتھ نکلے۔ اچھا، اب آتے ہیں ڈیلیگیشن پر۔ یہ ایک ایسا لفظ ہے جو مینیجرز بہت استعمال کرتے ہیں، لیکن اکثر اس کا مطلب صرف کام تھما دینا ہوتا ہے۔ کتاب ذمہ داری اور اختیار منتقل کرنے میں کیا فرق بتاتی ہے؟ بہت اہم نقطہ ہے۔ ڈیلیگیشن کا مطلب صرف کام دینا نہیں بلکہ اس کام کو کرنے کی ذمہ داری اور اختیار دونوں منتقل کرنا ہے۔ مینیجر کو یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ کون سے کام ڈیلیگیٹ کیے جا سکتے ہیں، جیسے روٹین ٹاسکس، اور کون سے نہیں، جیسے اسٹریٹجک میٹرز یا ٹیم کی اپریزل۔ تو اس انٹرویو میں واسپ ماڈل کیسے کام کرے گا؟ ویلکم میں آپ بتاتے ہیں کہ آپ ایک کام ڈیلیگیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ ایکوائر میں آپ کام کی تفصیلات بتاتے ہیں اور ملازم سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا سوچتا ہے، کیا اس کے پاس وقت اور وسائل ہیں۔ سپلائی میں آپ مل کر تفصیلات طے کرتے ہیں اور پارٹ میں آپ باقاعدہ درخواست کرتے ہیں۔ یہ جاننا اہم ہے کہ ملازم کے پاس 4 ممکنہ جوابات ہوتے ہیں۔ 4 جوابات؟ جی، وہ قبول کر سکتا ہے، انکار کر سکتا ہے، بعد میں جواب دینے کا کہہ سکتا ہے، یا کوئی جوابی پیشکش یعنی کاؤنٹر آفر کر سکتا ہے۔ تیسری قسم ہے کوچنگ، اور یہ آج کل مینجمنٹ میں بہت مقبول ہے۔ کوچنگ اور ٹریننگ میں کیا فرق ہے؟ کام کیسے کرنا ہے،
کوچنگ میں آپ سوالات کے ذریعے اس کی مدد کرتے ہیں کہ وہ خود حل تلاش کرے۔ کوچ کا کام جواب دینا نہیں بلکہ صحیح سوال پوچھنا ہے۔ یعنی ملازم کو خود مختار بنانا؟ جی، اور کارکردگی کو بہتر بنانا۔ کوچنگ کے لیے کتاب WSP کی جگہ گرو ماڈل تجویز کرتی ہے، GROW۔ یہ کیسے کام کرتا ہے؟ کوچنگ میں یہ گرو ماڈل بہت دلچسپ ہے۔ جی کا مطلب ہے گول سیٹنگ۔ آپ سیشن اور طویل مدتی کارکردگی دونوں کے لیے اہداف طے کرتے ہیں۔ آر ہے ریالٹی انالیسز، موجودہ صورتحال کا ایمانداری سے جائزہ لیا جاتا ہے کہ ہم ابھی کہاں کھڑے ہیں۔ اچھا۔ او ہے آپشنز فار ایکشن، مقصد تک پہنچنے کے لیے کیا کیا ممکنہ راستے ہو سکتے ہیں، یہاں دماغ سوزی کی جاتی ہے۔ اور آخر میں ڈبلو یعنی واٹ ٹو ڈو، ایک ٹھوس ایکشن پلان بنایا جاتا ہے کہ اب کیا کرنا ہے، کب کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ کیا ہم اس کی کوئی مثال لے سکتے ہیں؟ اگر کوئی ٹیم ممبر اپنی پریزنٹیشن سکلز کو بہتر کرنا چاہتا ہے تو یہ ماڈل کیسے کام کرے گا؟ بہترین سوال ہے۔ سب سے پہلے مینیجر گول طے کرنے میں مدد کرے گا، جیسے اگلے 3 مہینوں میں آپ اپنی پریزنٹیشنز میں کیا ایک بڑی تبدیلی لانا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ پھر ریالٹی پر بات ہوگی۔ ابھی آپ کو سب سے بڑی مشکل کہاں پیش آتی ہے؟ کیا آپ گھبرا جاتے ہیں یا مواد کو ترتیب دینے میں مسئلہ ہوتا ہے؟ پھر آپشنز پر بات ہوگی۔ اسے بہتر بنانے کے لیے کیا 3 ممکنہ راستے ہو سکتے ہیں؟ جیسے کہ کوئی کورس کرنا یا کسی سینئر کو آبزرو کرنا، بالکل۔ یا پہلے چھوٹی اندرونی میٹنگز میں پریکٹس کرنا۔ آخر میں واٹ ٹو ڈو میں وہ ایکشن منتخب کیا جائے گا جس پر کوچی سب سے زیادہ پرعزم ہو۔ اس پورے عمل میں کوچ نے جواب نہیں دیا بلکہ صحیح سوالات پوچھ کر کوچی کو خود جواب ڈھونڈنے میں مدد کی۔ ہر مینیجر کی زندگی میں ایک وقت آتا ہے جب ٹیم کا کوئی ممبر کسی ذاتی یا پیشہ ورانہ مسئلے میں بری طرح پھنس جاتا ہے اور اس کی کارکردگی متاثر ہو رہی ہوتی ہے۔ ایسے میں مینیجر کیا کرے؟ مشورہ دینا خطرناک ہو سکتا ہے۔ یہیں پر کتاب کاؤنسلنگ انٹرویو کی بات کرتی ہے۔ جی، اور یہ سب سے نازک قسم کی گفتگو ہے۔ کوچنگ کی طرح اس کا مقصد بھی کسی کو اپنی مدد آپ کرنے میں مدد دینا ہے، لیکن یہاں مہارت کو بہتر بنانے کے بجائے کسی مسئلے کو حل کرنے پر توجہ دی جاتی ہے۔ اور کاؤنسلر کا کام مشورہ دینا ہرگز نہیں ہے، بلکہ ایک محفوظ اور ہمدردانہ ماحول فراہم کرنا ہے جہاں کاؤنسلی خود اپنے مسئلے کا حل تلاش کر سکے۔ تو اس میں سب سے اہم مہارتیں کون سی ہیں؟ سب سے اہم مہارت گہری سماعت یعنی ڈیپ لسننگ ہے، اور اس کے ساتھ 2 طاقتور تکنیکیں۔ پہلی ہے ریفلیکٹنگ یعنی آئینہ دکھانا۔ آپ کاؤنسلی کے احساسات، الفاظ یا چھپے ہوئے مطلب کو اپنے الفاظ میں دہرا کر اسے واپس پیش کرتے ہیں۔ تو ریفلیکٹنگ کا مطلب ایک طرح سے آئینہ دکھانا ہوا۔ آپ صرف وہی دہرا رہے ہیں جو انہوں نے کہا تاکہ وہ خود اپنے خیالات کو صاف صاف دیکھ سکیں۔ بالکل صحیح۔ اور دوسری ٹیکنیک ہے کنفرنٹنگ۔ اسے بہت احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے۔ یہ اس آئینے میں ایک چھوٹا سا داغ دکھانے جیسا ہے جس پر ان کی نظر نہیں پڑی۔ آپ کہہ رہے ہیں، ایک طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں اور دوسری طرف آپ کا عمل یہ ہے۔ اس تضاد کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ مقصد انہیں شرمندہ کرنا نہیں بلکہ ایک نئی حقیقت دکھانا ہے۔ یہ تو بہت نازک معاملہ ہے، اس میں غلطی کا بہت امکان ہے۔ بہت زیادہ۔ مجھے یاد ہے ایک بار میں نے ایک انٹرویو میں کنفرنٹنگ کی ٹیکنیک استعمال کرنے کی کوشش کی اور وہ بری طرح الٹی پڑ گئی۔ میں نے کہا، آپ کہتی ہیں کہ آپ ٹیم پلیئر ہیں، لیکن آپ نے پچھلے پروجیکٹ میں کسی کی مدد نہیں کی۔ میرا لہجہ تنقیدی تھا اور وہ شخص فوراً دفاعی ہو گیا۔ کتاب کا سبق یہ ہے کہ یہ ٹیکنیک گہرے بھروسے کے بغیر کام نہیں کرتی، اور اس کا مقصد حملہ کرنا نہیں بلکہ سوچنے پر مجبور کرنا ہے۔ تو کاؤنسلنگ کا عمل کیسا ہوتا ہے؟ وہی مثبت ماحول بنانے سے کرتے ہیں جسے کتاب ویلکم کہتی ہے۔ پھر ایکوائر میں آپ ریفلیکٹنگ جیسی تکنیکوں سے مسئلے کی تہ تک پہنچنے میں مدد کرتے ہیں۔ سپلائی میں آپ ممکنہ حل تلاش کرنے میں مدد دیتے ہیں، اور آخر میں پارٹ میں کاؤنسلی کو ایک فیصلہ کرنے اور ایک ایکشن پلان بنانے میں مدد دیتے ہیں۔ اس عمل کا ایک اہم ترین مرحلہ مسئلے کو ایک مقصد میں تبدیل کرنا بتایا گیا ہے۔ جی، کتاب اسے ہاؤ ٹو اسٹیٹمنٹ کے ذریعے کرنے کا مشورہ دیتی ہے۔ جب کوئی مسئلہ میں یہ نہیں کر سکتا سے میں یہ کیسے کر سکتا ہوں میں بدل جاتا ہے تو حل کے کئی راستے خود بخود کھل جاتے ہیں۔
اور جب کوئی اپنے لیے ایک واضح منصوبہ بنا لیتا ہے جس پر عمل کرنے کے لیے وہ پرعزم ہو تو کاؤنسلنگ کامیاب ہو جاتی ہے۔ بالکل، اور اس آخری مرحلے میں آپ کاؤنسلی کو ان کی اپنی مہارتوں، علم اور تجربے پر غور کرنے میں بھی مدد کر سکتے ہیں، جو انہیں آگے بڑھنے میں مدد دیں گے۔ یہ انہیں احساس دلاتا ہے کہ حل باہر سے نہیں بلکہ ان کے اندر سے ہی آیا ہے۔ پچھلی گفتگو سے بات آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم کمیونیکیشن کے دو بہت بڑے میدانوں میں اتر رہے ہیں۔ ایک وہ جہاں آپ کی آواز اور شخصیت آپ کا ہتھیار ہے، یعنی مجمع کے سامنے پریزنٹیشن دینا، اور دوسرا وہ جہاں صرف آپ کے لکھے ہوئے الفاظ آپ کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ ان دونوں کو فتح کرنے کے اصول حیرت انگیز طور پر ایک جیسے ہیں۔ تو آئیے پہلے چیلنج کے شروع کرتے، پریزنٹیشن دینا۔ ایک امریکی تحقیق ہے، بڑی دلچسپ۔ وہ کہتی ہے کہ لوگوں کا سب سے بڑا خوف موت نہیں بلکہ مجمع کے سامنے بات کرنا ہے۔ یہ بات کچھ عجیب نہیں؟ نہیں، یہ بالکل عجیب نہیں بلکہ بہت منطقی ہے۔ جب آپ پریزنٹیشن دے رہے ہوتے ہیں تو آپ صرف اپنے خیالات کو نہیں، آپ اپنی پوری ذات کو تنقید کے لیے پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ ہر نظر آپ پر ہوتی ہے، اور اسی لیے سب سے پہلی رکاوٹ وہ گھبراہٹ ہے، وہ نروز جو سب محسوس کرتے ہیں۔ اکثر لوگ اسے دشمن سمجھتے ہیں، لیکن کتاب کہتی ہے کہ یہ دراصل ایڈرینلن کا کھیل ہے، یہ ایک فطری رد عمل ہے۔ اچھا، تو یہ کوئی نفسیاتی کمزوری نہیں بلکہ ایک جسمانی رد عمل ہے؟ وہ جو دل تیزی سے دھڑکنے لگتا ہے، منہ خشک ہو جاتا ہے، ہاتھ ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں، یہ سب ایڈرینلن کی وجہ سے ہے؟ کتاب میں تو کچھ باقاعدہ فوبیاز کا بھی ذکر تھا، جیسے ڈیموفوبیا یعنی لوگوں کا خوف، یا کیٹیجلوفوبیا مذاق اڑائے جانے کا خوف۔ بالکل، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس ایڈرینلن کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کرنی، اسے استعمال کرنا ہے۔ یہی ایڈرینلن آپ کی توجہ کو تیز کرتا ہے، آپ کو توانائی دیتا ہے۔ اصل ٹرک اسے قابو میں لانا ہے، اور اس کا واحد راستہ ہے ٹھوس تیاری۔ آپ ماحول کو، آڈینس کے موڈ کو کنٹرول نہیں کر سکتے، لیکن 3 چیزیں ہمیشہ آپ کے کنٹرول میں ہیں: آپ کا مٹیریل، آپ کی آڈینس کے بارے میں سمجھ، اور خود آپ کی اپنی تیاری۔ جب ان تینوں پر آپ کی گرفت مضبوط ہو تو اعتماد خود بخود آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس تیاری کو ذرا کھولتے ہیں، مواد کے انتظام سے شروع کرتے ہیں۔ کتاب کا پہلا اور سب سے اہم سوال یہ ہے، آپ یہ پریزنٹیشن دے کیوں رہے ہیں؟ آپ کا مقصد کیا ہے؟ اور اس میں ایک بڑی دلچسپ بات لکھی ہے کہ پریزنٹیشن کا مقصد معلومات دینا نہیں ہوتا۔ یہ بات مجھے تھوڑی ہضم نہیں ہوئی۔ مطلب اگر آپ کو سیل سے ماہانہ سیلز کے اعداد و شمار پیش کرنے ہیں تو اس میں انسپریشن کہاں سے آئے گی؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ کتاب کے مطابق یہاں بھی آپ کا مقصد صرف نمبرز پڑھنا نہیں بلکہ ان نمبرز کے پیچھے کی کہانی بتانا ہے، کیونکہ لوگ اعداد و شمار بھول جاتے ہیں لیکن کہانیاں اور تاثرات یاد رکھتے ہیں۔ کیا سیلز بڑھ رہی ہیں؟ یہ ہماری ٹیم کی کامیابی کی کہانی ہے۔ کیا وہ کم ہو رہی ہیں؟ یہ ایک چیلنج کی کہانی ہے۔ سر لارنس برک کا ایک کال ہے کہ اگر آڈینس کا ایک عام رکن آپ کا ایک مرکزی خیال دلچسپی سے یاد رکھ سکے تو آپ کی پریزنٹیشن کامیاب ہے۔ مقصد معلومات کا ڈھیر لگانا نہیں ہے، ایک تاثر چھوڑنا ہے۔ جب مقصد واضح ہو جائے تو اگلا قدم سامعین کا تجزیہ ہے۔ وہ کون ہے، کیا جانتے ہیں، کیا توقع رکھتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے پیغام اور سٹرکچر۔ کتاب یہاں پھر پیرامڈ کی بات کرتی ہے۔ جی، اور یہ سٹرکچر بولنے کے لیے اور بھی زیادہ اہم ہو جاتا ہے۔ آپ کا ایک مرکزی پیغام سب سے اوپر، اور اس کے نیچے 3 یا 4 کلیدی نکات، اور اسی ساخت کو پہنچانے کے لیے ٹیلم کا اصول بتایا گیا ہے۔ ہاں، یہ ٹیلم والا اصول مجھے بڑا دلچسپ لگا۔ مطلب پہلے آپ بتائیں کہ آپ کیا بتانے والے ہیں، پھر آپ وہ بتائیں، اور آخر میں بتائیں کہ آپ نے کیا بتایا ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ جب آپ شروع میں بتاتے ہیں کہ آپ کیا کہیں گے تو آپ انہیں ایک نقشہ دے دیتے ہیں، پھر وہ اس نقشے پر آپ کے ساتھ سفر کرتے ہیں۔ یہ ایک ذہنی سہولت پیدا کرتا ہے۔ کو اتنا ریہرس کریں کہ آپ انہیں آٹو پائلٹ پر بول سکیں، کیونکہ شروع میں آپ سب سے زیادہ نروس ہوتے ہیں اور آخر میں آپ سب سے مضبوط تاثر چھوڑنا چاہتے ہیں۔ ایک اچھی اوپننگ بتاتی ہے کہ وہ محفوظ ہاتھوں میں ہے، اور ایک طاقتور کلوزنگ آپ کے پیغام کو ان کے ذہن میں ثبت کر دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو مواد تیار ہے، ساخت بن گئی، اوپننگ اور کلوزنگ بھی ڈیزائن ہو گئی،
لیکن ایک بہترین مواد بھی ناکام ہو سکتا ہے اگر ڈیلیوری میں دم نہ ہو۔ نوٹس کیسے بنائے جائیں یا سلائیڈز کا استعمال کیسے ہو؟ کتاب اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ نوٹس کے لیے ایک بہت ہی عملی مشورہ ہے پٹنگ اٹ آن کارڈز۔ کاغذ کی بڑی شیٹ کے بجائے چھوٹے کارڈز استعمال کریں۔ اس کی 3 وجوہات ہیں۔ ایک، اگر آپ کے ہاتھ کانپ رہے ہیں تو کارڈز پر یہ کم نظر آتا ہے۔ دوسرا، یہ زیادہ پروفیشنل لگتا ہے۔ اور تیسرا، یہ آپ کو مجبور کرتا ہے کہ آپ صرف کلیدی الفاظ لکھیں، پوری تقریر نہ چھاپ لیں۔ اچھا، اور صرف الفاظ پر انحصار نہ کرنے کا بھی مشورہ ہے۔ کتاب میں سپائس شامل کرنے کی بات کی گئی ہے۔ جی، سپائس کا مطلب ہے کہانیاں، مثالیں، اینالوجیز اور تصاویر۔ کتاب میں ایک خوبصورت بات لکھی ہے کہ سب سے طاقتور تصاویر وہ ہوتی ہیں جو آپ اپنے الفاظ سے سامعین کے تخیل میں بناتے ہیں۔ خشک حقائق اور اعداد و شمار سے دماغ تھک جاتا ہے۔ ایک کہانی فوراً توجہ کھینچ لیتی ہے۔ اور جب بات ویژول ایڈز کی ہو، جیسے پاور پوائنٹ سلائیڈز، تو وہاں کتاب کا رویہ کافی سخت ہے کہ سلائیڈز آپ کی مدد کے لیے ہیں، آپ کا متبادل نہیں۔ مجھے یاد ہے میں نے ایک پریزنٹیشن دیکھی تھی جس میں اسپیکر نے لفظ ب لفظ وہی پڑھا جو سلائیڈ پر لکھا تھا۔ یہ سب سے عام غلطی ہے۔ کتاب اس کے لیے ایک سادہ سا اصول دیتی ہے، 6x6x کا اصول۔ ایک سلائیڈ پر 6 سے زیادہ لائنیں نہیں، ہر لائن میں 6 سے زیادہ الفاظ نہیں، اور فونٹ اتنا بڑا ہو کہ 6 میٹر دور سے بھی پڑھا جا سکے۔ سلائیڈ کا مقصد آپ کی بات کو ری انفورس کرنا ہے، ریپلیس کرنا نہیں۔ اور ان سب کو اکٹھا کرنے کے لیے سب سے اہم چیز ہے ریہرسل۔ سب سے اہم، میں آپ کو اپنا ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ ایک اہم پریزنٹیشن کے لیے میں نے سوچا کہ میرا مواد 20 منٹ کا ہے۔ جب میں نے پہلی بار اپنے ایک دوست کے سامنے ریہرسل کی تو میں 40 منٹ لے رہا تھا۔ اگر میں وہ ریہرسل نہ کرتا تو اسٹیج پر میری کیا حالت ہوتی، آپ سوچ سکتے ہیں۔ ریہرسل صرف ٹائم چیک نہیں بلکہ ایک ریالٹی چیک بھی ہے۔ یہ آپ کو بتاتی ہے کہ کون سے حصے الجھا رہے ہیں، کہاں روانی ٹوٹ رہی ہے۔ اور پرفارمنس کے دن جب آپ سٹیج پر ہوں، کتاب آئی کانٹیکٹ پر بہت زور دیتی ہے، ایک لائٹ ہاؤس کی طرح۔ بالکل، ہر شخص سے 3 سے 5 سیکنڈ کے لیے آنکھ ملائیں۔ اس سے ہر ایک کو لگتا ہے کہ آپ ان سے براہ راست بات کر رہے ہیں۔ اور پریزنٹیشن سے بالکل پہلے کتاب میں ایک عجیب لیکن کارآمد مشق بتائی گئی ہے۔ اپنی زبان کو جتنا ہو سکے باہر نکال کر اپنی پریزنٹیشن کے ابتدائی چند جملے بولنے کی کوشش کریں۔ یہ دیکھنے میں مذاقیہ لگے گا، لیکن یہ آپ کے جبڑے کے پٹھوں کو آرام دیتا ہے اور آپ کی آرٹیکولیشن کو بہت صاف کر دیتا ہے۔ یہ تو میں ضرور آزماؤں گی۔ آخر میں آتا ہے سوال جواب کا سیشن، جو اکثر پریزنٹیشن سے زیادہ خوفناک لگتا ہے۔ کیونکہ یہاں آپ اسکرپٹ سے باہر ہوتے ہیں، لیکن اس کی بھی تیاری ہو سکتی ہے۔ پہلے سے سوچیں کہ کیا مشکل سوالات پوچھے جا سکتے ہیں، اور کتاب ایک بہت اچھا فارمیٹ بتاتی ہے۔ پہلا، سوال کو دہرائیں، اس سے آپ کو سوچنے کا وقت ملتا ہے۔ دوسرا، ایک نکتاتی جواب دیں۔ تیسرا، اس کی وجہ بتائیں۔ اور چوتھا، ایک مثال دیں۔ اور اگر جواب نہ معلوم ہو تو ایمانداری سے کہہ دیں کہ یہ ایک اچھا سوال ہے، مجھے اس کا جواب معلوم نہیں، لیکن میں معلوم کر کے آپ کو بتاؤں گا۔ یہ کمزوری نہیں بلکہ ایمانداری کی علامت ہے۔ تو یہ سب اصول، سامعین کو سمجھنا، اپنا پیغام واضح کرنا، پیرامڈ سٹرکچر کا استعمال، یہ سب بولنے کے فن کے لیے ہیں۔ لیکن کیا ہو جب یہی خیالات ہمیں کاغذ پر اتارنے ہوں، جب ہمارے پاس اپنی آواز، اپنے اشاروں اور اپنی شخصیت کا سہارا نہ ہو؟ کتاب کا اگلا حصہ اسی چیلنج سے نمٹتا ہے، یعنی تحریر کا فن۔ لکھنا شاید کمیونیکیشن کی سب سے مشکل قسم ہے نا؟ بالکل، اور آپ کو فوری فیڈ بیک بھی نہیں ملتا کہ قاری آپ کی بات سمجھ رہا ہے یا نہیں۔ کتاب اسے فنکشنل رائٹنگ کہتی ہے، یعنی ایسی تحریر جس کا ایک عملی مقصد ہو، اور اس کا بنیادی اصول یہ ہے کہ اسے پڑھنے والے کے لیے زیادہ سے زیادہ آسان بنایا جائے۔ کتاب 3 سنہری اصول بتاتی ہے: آسان الفاظ، سادہ جملے، اور سب سے اہم، اپنی بات پہلے کہیں اور اس کی حمایت بعد میں کریں۔ یہ تیسرا اصول، کنکلوژن فرسٹ، کاروباری دنیا میں بہت اہم ہے، لیکن اسکول میں ہمیں اس کے بالکل الٹ سکھایا جاتا ہے۔ ہم پہلے تمہید باندھتے ہیں، پھر دلائل دیتے ہیں، اور آخر میں نتیجہ نکالتے ہیں۔ کیونکہ تعلیمی تحریر کا مقصد آپ کے سوچنے کا عمل دکھانا ہوتا ہے، جبکہ فنکشنل تحریر کا مقصد قاری کا وقت بچانا ہوتا ہے۔ ایک مصروف مینیجر یہ جاننا چاہتا ہے کہ آپ کی تجویز کیا ہے، اس سے پہلے کہ وہ یہ فیصلہ کرے کہ اسے آپ کے دلائل پڑھنے ہیں یا نہیں۔ اس لیے پیرامڈ سٹرکچر یہاں بھی کام آتا ہے۔
اور لکھنے کے عمل کو بھی کتاب 3 الگ الگ حصوں میں تقسیم کرنے کا مشورہ دیتی ہے: ڈیزائن، ڈرافٹ اور ایڈٹ۔ اکثر لوگ یہ تینوں کام ایک ساتھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور بری طرح الجھ جاتے ہیں۔ جی، کیونکہ یہ تینوں کام دماغ کے مختلف حصوں کو استعمال کرتے ہیں۔ ڈیزائننگ ایک اسٹریٹجک کام ہے۔ میرا مقصد کیا ہے؟ میرے قارئین کون ہیں؟ میرا مرکزی پیغام کیا ہے؟ ڈرافٹنگ ایک تخلیقی کام ہے۔ بس لکھنا شروع کر دیں، روانی سے، گرامر کی فکر کیے بغیر۔ کتاب میں قارئین کی 3 قسمیں بتائی گئی ہیں: پرائمری، سیکنڈری اور ٹرشری۔ یہ مجھے بڑا کارآمد لگا۔ پرائمری وہ جن کے لیے آپ لکھ رہی ہیں، سیکنڈری جو شاید کاپی وصول کریں گے، اور ٹرشری جو شاید مہینوں بعد وہ ای میل پڑھیں۔ اس سے کیسے فرق پڑتا ہے کہ میں آج ایک ای میل کیسے لکھوں؟ اس سے بہت فرق پڑتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی تحریر خود مختار ہونی چاہیے، یعنی سیلف کنٹینڈ۔ آپ کو یہ فرض کرنا ہوگا کہ ٹرشری قاری کے پاس وہ سیاق و سباق نہیں ہوگا جو پرائمری قاری کے پاس ہے۔ اس لیے اپنی ای میل میں تمام ضروری پس منظر فراہم کریں، مخففات کی وضاحت کریں۔ کتاب میں ای میل کے لیے خاص طور پر 10 تجاویز ہیں، جن میں سب سے اہم ہے کہ اپنا پیغام سبجیکٹ لائن میں ہی لکھ دیں۔ تو ڈیزائن ہو گیا، پہلا ڈرافٹ بھی لکھ لیا گیا۔ اب آتا ہے سب سے مشکل کام، ایڈیٹنگ، یعنی اپنے ہی کام میں نقص نکالنا۔ اور ایڈیٹنگ کا مقصد صرف غلطیاں ٹھیک کرنا نہیں، بلکہ تحریر کو قاری کے لیے آسان بنانا ہے۔ کتاب اسے 3 سطحوں پر کرنے کا مشورہ دیتی ہے: پیراگراف، جملے اور الفاظ۔ پیراگراف کی سطح پر ہر پیراگراف کا آغاز ایک ٹاپک سینٹنس سے کریں جو اس کا خلاصہ ہو۔ اس سے وہ لوگ جو صرف اسکین کر رہے ہیں ہر پیراگراف کا مرکزی خیال فوراً سمجھ جاتے ہیں۔ اور جملوں کی سطح پر 15-25 کا اصول ہے، یعنی بڑے خیالات والے جملے 15 الفاظ سے کم ہوں اور باقی بھی 25 سے زیادہ نہ ہوں۔ یہ پڑھ کر مجھے اپنے کئی پرانے مضامین یاد آئے جن میں ایک ایک جملہ 4-4 لائنوں کا ہوتا تھا۔ ہم سب یہ غلطی کرتے ہیں۔ لمبے جملے اکثر خیالات کو الجھا دیتے ہیں۔ ایک لمبے جملے کو توڑنا 2 یا 3 چھوٹے جملوں میں توڑنا ہمیشہ بہتر ہوتا ہے۔ پھر آتی ہے الفاظ کی سطح پر ایڈیٹنگ۔ یہاں پلین انگلش کے اصول لاگو ہوتے ہیں۔ غیر ضروری الفاظ، جارگن اور خاص طور پر پیسو ورب سے بچیں۔ اس پیسو ورب والی بات کی ایک مثال دے سکتے ہیں؟ ایکٹیو اور پیسو میں عملی طور پر کیا فرق پڑتا ہے؟ بہت بڑا فرق پڑتا ہے۔ پیسو کنسٹرکشن ذمہ داری کو چھپاتی ہے۔ مثال کے طور پر اٹ واز ڈیسائیڈڈ دیٹ دا بجٹ وڈ بی کٹ۔ کس نے فیصلہ کیا؟ معلوم نہیں۔ اس کے برعکس ایکٹیو وائس ہے، دا کمیٹی ڈیسائیڈڈ ٹو کٹ دا بجٹ۔ یہ واضح ہے، براہ راست ہے اور ذمہ دار ہے۔ اپنی تحریر میں پیسو وربز تلاش کریں اور انہیں ایکٹیو میں بدلنے کی کوشش کریں۔ آپ کی تحریر میں جان آ جائے گی۔ آخر میں کتاب ویب پر لکھنے کے بارے میں بات کرتی ہے، جو آج کل شاید سب سے عام قسم کی تحریر ہے، اور یہ بالکل مختلف کھیل ہے۔ بالکل مختلف، کیونکہ لوگ ویب پر پڑھتے نہیں، وہ سکین کرتے ہیں۔ ان کی آنکھیں ایک ایف شکل کا پیٹرن بناتی ہیں۔ وہ اوپر کی لائن پڑھتے ہیں، پھر تھوڑا نیچے آ کر بیچ کی لائن، اور پھر سیدھا نیچے اسکرول کر جاتے ہیں۔ اس لیے ویب کے لیے لکھنے کے اصول اور بھی سخت ہیں۔ تحریر جامع، سکین کے قابل اور موربیزی ہونی چاہیے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بلٹ پوائنٹس، چھوٹے پیراگراف اور واضح عنوانات ویب کے لیے بہت ضروری ہیں۔ یہ نیویگیشن ایڈز قاری کی مدد کرتے ہیں کہ وہ اپنی مطلوبہ معلومات تک تیزی سے پہنچ سکیں۔ جی، معلومات کو چنک اور سٹیک کریں، یعنی اسے اسکرین کے سائز کے چھوٹے ٹکڑوں میں توڑیں اور پھر ان کی درجہ بندی کریں۔ واضح کیوز فار ایکشن دیں، جیسے یہاں کلک کریں کے بجائے ہمارا تازہ ترین تحقیقی مقالہ ڈاؤن لوڈ کریں۔ تو ہم نے کمیونیکیشن کے ایک وسیع میدان کا سفر کیا، روزمرہ کی گفتگو سے لے کر رسمی پریزنٹیشنز اور تحریروں تک۔ ایسا لگتا ہے کہ ان سب کے پیچھے کچھ بنیادی اصول بار بار سامنے آ رہے ہیں۔ بالکل، اگر ہم اس پوری گفتگو کا خلاصہ کریں تو 3 مرکزی خیالات نمایاں ہیں۔ پہلا ہے وضاحت، یعنی کلیئرٹی، چاہے وہ پیرامڈ اسٹرکچر کے ذریعے ہو یا سادہ زبان کے استعمال سے۔ دوسرا ہے سامعین پر توجہ، یعنی آڈینس فوکس، اپنے سامعین کو سمجھنا، ان کی ضروریات کو جاننا۔ اور تیسرا، جو شاید سب سے اہم ہے، وہ ہے مستند ہونا، آتھینٹسٹی، اپنی آواز کا استعمال کرنا، کہانیاں سنانا اور ایک حقیقی انسانی رابطہ قائم کرنا۔
آخر میں ایک سوچنے کی بات، اس معلومات سے بھری دنیا میں جہاں ہر کوئی کچھ نہ کچھ کہہ رہا ہے، اصل مہارت صرف پیغام بھیجنا نہیں بلکہ اسے اس طرح ڈیزائن کرنا ہے کہ وہ وصول کیا جائے، سمجھا جائے اور یاد رکھا جائے۔ اس ساری گفتگو کے بعد اگر سننے والوں کو اپنی کمیونیکیشن میں صرف ایک عادت بدلنی ہو تو وہ کون سی ایک چیز ہونی چاہیے جو سب سے زیادہ اثر ڈالے گی؟ یہ سوچنے کے لیے ایک اچھا سوال ہے۔ اور اس طرح ہم اس کتاب کے آخری حصے کی طرف آ گئے ہیں۔ جی، آخری حصہ۔ اب ہم چیپٹر 9 کی طرف بڑھتے ہیں، جس کا عنوان ہے نیٹ ورکنگ، دی نیو کانورزیشن۔ یہ ایک ایسا لفظ ہے جسے سن کر اکثر لوگوں کو تھوڑا سٹریس ہوتا ہے۔ بالکل، ایسا لگتا ہے کہ یہ بہت کیلکولیٹڈ اور ان نیچرل سا کام ہے۔ ہاں بالکل، لیکن یہ چیپٹر اس پرسیپشن کو بالکل بدلنے والا ہے۔ اس میں ہم دیکھیں گے کہ نیٹ ورکنگ کی اصل روح کیا ہے اور اسے ایفیکٹو طریقے سے کیسے کیا جا سکتا ہے۔ رائٹ۔ بالکل، اور شروعات اسی غلط فہمی سے ہوتی ہے کہ نیٹ ورکنگ کا مطلب ہے سیلنگ، یا لوگوں کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا۔ ایگزیکٹلی۔ رائٹر کے مطابق یہ اس کے بالکل اپوزٹ ہے۔ افیکٹو نیٹ ورکرز یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اکیلے اپنے گولز اچیو نہیں کر سکتے۔ ان کے لیے نیٹ ورکنگ دراصل کمیونٹیز بنانے کا ایک ذریعہ ہے، ایسے کمیونٹیز جو ہماری پروفیشنل اور پرسنل ویل بینگ میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ یہ ایک بہت ریفریشنگ ٹیک ہے، اور کتاب اس کی تھوڑی ہسٹری بھی بتاتی ہے۔ ہاں، جان ڈن نے 1624 میں لکھا تھا "نو مین از این آئی لینڈ"، لیکن نیٹ ورک کا لفظ وہ 1946 تک پرنٹ میں نہیں آیا۔ کافی بعد میں۔ ہاں، اور یہاں ایک بہت ہی دلچسپ بات ہے۔ 1980 میں میری اسکاٹ ویلچ کی ایک کتاب آئی، نیٹ ورکنگ دی گریٹ نیو وے فار ویمن ٹو گیٹ اہیڈ۔ اچھا۔ اس کا مقصد ان خواتین کی مدد کرنا تھا جو اس وقت مین ڈومینیٹڈ جابز میں کمپیٹ کر رہی تھیں۔ تو اس سے نیٹ ورکنگ شروع سے ہی فیمنزم سے ایسوسیٹ ہو گئی۔ اور یہ بات بہت معنی رکھتی ہے۔ یہ بزنس کی طرف ایک کم میسکولن، زیادہ کوآپریٹو اپروچ کو پیش کرتا ہے۔ کمپٹیشن سے زیادہ کوآپریشن پر زور۔ بالکل، اس کی بنیادی ڈیفینیشن بھی یہی ہے۔ نیٹ ورکنگ از دی آرٹ آف بلڈنگ اینڈ سسٹیننگ میوچولی بینیفیشل ریلیشن شپس۔ صحیح، اور اس آرٹ کو ماسٹر کرنے کے لیے 3 اہم کوالٹیز چاہیے: ابنڈنس مینٹالٹی، جنروسٹی اور ریسیپروسٹی۔ اوکے، پہلی کوالٹی ہے وہ ذہنیت، جسے ابنڈنس مینٹالٹی کہتے ہیں۔ جی، یعنی یہ یقین کہ دنیا میں ریسورسز کی کمی نہیں ہے، سب کے لیے بہت کچھ ہے۔ اس کے اپوزٹ ہے اسکارسٹی مینٹالٹی، یعنی تنگ نظری۔ جہاں انسان ہر چیز، نالج ہو، ریلیشن شپس ہوں، اس کو شیئر کرنے سے ڈرتا ہے، اس خوف سے کہ اس کے لیے کچھ کم ہو جائے گا۔ ہاں، اور اسی ابنڈنس مینٹالٹی سے دوسری کوالٹی یعنی جنروسٹی پیدا ہوتی ہے۔ بنا کسی شرط کے دینا۔ ہاں، آپ کسی کو اپنی اٹینشن دے سکتے ہیں، کوئی انفارمیشن شیئر کر سکتے ہیں، یا کسی کی مدد کر سکتے ہیں۔ اور تیسری چیز ہے ریسیپروسٹی۔ ایک انسان دوسرے کو کچھ دیتا ہے تو دوسرا بھی بدلے میں کچھ دینے پر مجبور محسوس کرتا ہے۔ تو یہ ٹرسٹ کی کرنسی ہے۔ بالکل۔ تو اب تک ہم نے نیٹ ورکنگ کی فلسفی کو سمجھ لیا ہے۔ یہ لوگوں کو استعمال کرنا نہیں بلکہ ایسی کمیونٹیز بنانا ہے جو کوآپریشن پر چلتی ہیں۔ صحیح۔ اب امیجن کریں کہ ہم ایک ایونٹ میں جا رہے ہیں۔ پہلا قدم دروازے سے اندر جانا نہیں، بلکہ گھر پر اس کی تیاری کرنا ہے۔ ہاں، اس سفر کے لیے اپنا مینٹل ٹول کٹ کیسے تیار کیا جائے؟ یہ تیاری کا پہلا قدم ہے preparing yourself۔ ہم اکثر لوگوں سے ملتے وقت آن دا اسپاٹ ہوتے ہیں۔ ہاں، اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس ایک کلیئر اسکرپٹ ہو، اور اس اسکرپٹ کی بنیاد ہے ہمارا پرسنل برانڈ۔ اچھا، برانڈ ہماری پرسنالٹی نہیں ہے؟ نہیں، یہ وہ ایک کلیئر میسج ہے جو ہم دوسروں کو اپنے بارے میں دینا چاہتے ہیں۔ یہ ہماری ویلیوز اور بلیفز کو ریفلیکٹ کرتا ہے۔ صحیح۔ کتاب میں فائنڈنگ یور کور ویلیوز کے لیے کچھ سوال بھی دیے گئے ہیں، جیسے کون سا کام کرتے ہوئے وقت کا پتہ نہیں چلتا، یا لوگ 75th برتھ ڈے پارٹی پر ہمارے بارے میں کیا کہیں گے۔ ہاں، ہماری ویلیوز ہماری اکمپلشمنٹس میں نظر آتی ہیں، اور جب کوئی اپنی اچیومنٹس کے بارے میں بات کرتا ہے تو اس میں ایک پیشن نظر آتا ہے۔ وہ ہمیشہ انفیکشس ہوتا ہے۔ بالکل۔ تو اسی برانڈ اور اکمپلشمنٹس کی بنیاد پر ایک ایفیکٹو سیلف انٹروڈکشن تیار ہوتا ہے۔ کتاب میں پوری چیک لسٹ ہے، لیکن 2 اہم چیزوں پر خاص زور ہے۔ اوکے۔ پہلا، اسٹیٹک لیبل سے بچے۔
آئی ایم اے ٹرینر کے بجائے آئی رن ٹریننگ کورسز ان کمیونیکیشن سکلز کہنا زیادہ ڈائنامک ہے، اس سے ایمبیگیوٹی ختم ہوتی ہے۔ اور کانورسیشن کے لیے نئے راستے کھلتے ہیں۔ اور دوسرا پوائنٹ جو شاید اس سے بھی زیادہ اہم ہے وہ ہے کانفیڈنس پروجیکٹ کرنا۔ چھوٹے چھوٹے لفظ جیسے جسٹ یا اونلی وہ ہماری ویلیو کم کر دیتے ہیں۔ آئی ایم جسٹ اے سیکریٹری کہنا اپنے امپیکٹ کو فوراً انڈرمائن کر دیتا ہے۔ کوائٹ کانفیڈنس اور سیلف ایشورنس وہ بلیٹنٹ ایڈورٹائزنگ سے کہیں زیادہ افیکٹو ہوتے ہیں۔ بالکل، اپنے آپ کو اپنا بیسٹ پبلک ریلیشنز کنسلٹنٹ سمجھنا چاہیے۔ صحیح۔ اس کے بعد آتے ہیں ہماری ریسورسز جنہیں ہمیں مارشل کرنا ہے، ویژول، ووکل اور وربل۔ ہاں، ان پر بہت ڈیٹیل میں بات کی گئی ہے، کپڑوں کے رنگ سے لے کر آواز کی پچ تک۔ لیکن اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہماری اپیئرنس، ہمارے بولنے کا انداز اور ہمارے الفاظ سب ایک کنسسٹنٹ میسج دے رہے ہوں۔ خاص طور پر اپ ٹاک سے بچنے کی ہدایت ہے۔ اچھا، وہ جو سینٹنس کو سوال کی طرح اوپر لے جا کے ختم کرتے ہیں؟ جی، یہ عادت لیک آف کانفیڈنس شو کرتی ہے۔ رائٹ۔ اور جب آپ وہاں نہیں ہوتے تو آپ پیچھے کیا چھوڑ کر جاتے ہیں؟ یہاں پر شاید ایک سمپل سی چیز، بزنس کارڈ، آج بھی بہت اہمیت رکھتی ہے۔ ہاں، یہ وہ نشانی ہے جو آپ پیچھے چھوڑ جاتے ہیں، اس لیے اسے آپ کے برانڈ کو ریفلیکٹ کرنا چاہیے۔ بالکل، آؤٹ ڈیٹڈ انفارمیشن والا کارڈ دینا، خاص طور پر جسے کاٹ کر ٹھیک کیا گیا ہو، وہ بہت برا امپریشن دیتا ہے۔ بہت برا۔ اور اس میں کارڈ گیمز کا سیکشن بہت ہی کریٹیو ہے۔ ایک زبردست آئیڈیا سووینیر کارڈ کا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ بزنس کارڈ کے سائز کا کارڈ ہے جس پر کام سے متعلق یوزفل ٹپس ہوں۔ فار ایگزامپل، ایک آئی ٹی کنسلٹنٹ کمپیوٹر فکسز کے ٹپس دے سکتا ہے۔ واو، تو یہ ایک انسٹنٹ فری گفٹ کی طرح کام کرتا ہے اور آپ کو میموریبل بناتا ہے۔ اتنی تیاری کے باوجود نیٹ ورکنگ بہت ایگزاسٹنگ ہو سکتی ہے۔ ہاں، ہو سکتی ہے۔ اس لیے لکنگ آفٹر یور انر سیلف ضروری ہے۔ کتاب میں ریہرسنگ فیلئر کی بات کی گئی ہے۔ مطلب ہم اکثر ان تمام چیزوں کی مینٹل ریہرسل کرتے ہیں جو غلط ہو سکتی ہیں، اس سے سٹریس بڑھتا ہے اور پرفارمنس خراب ہوتی ہے۔ اس کے بجائے ریہرسنگ سکسیس کی ٹیکنیک استعمال کرنی چاہیے۔ پازیٹیو تھنکنگ؟ نہیں، یہ پازیٹیو تھنکنگ سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ ایک ڈسپلنڈ مینٹل ایکسرسائز ہے۔ اوکے۔ اس میں آنکھیں بند کر کے امیجن کیا جاتا ہے کہ ایک نیٹ ورکنگ ایونٹ میں بہت سکسیسفلی پرفارم کر رہے ہیں۔ اس مینٹل مووی کو کمپیلنگ بنائیں، لائف سائز، فل کلر، 3D، اور پھر اس مووی میں سٹیپ ان کریں اور اسے محسوس کریں۔ بالکل، یہ ٹیکنیک ایتھلیٹس بہت استعمال کرتے ہیں۔ یہ ریہرسنگ سکسیس والی ٹیکنیک سننے میں تو بہت پاورفل لگتی ہے، لیکن کیا یہ عام انسان کے لیے تھوڑی مشکل نہیں؟ اکثر لوگ اسے ڈے ڈریمنگ سمجھ کر شاید سیریس نہ لیں۔ یہ ایک ویلڈ پوائنٹ ہے، اور اسی لیے کتاب اسے ڈسپلنڈ مینٹل ایکسرسائز کہتی ہے، صرف پازیٹیو تھنکنگ نہیں۔ اچھا۔ اسے روزانہ 5-10 منٹ کی پریکٹس چاہیے ہوتی ہے۔ شروع میں عجیب لگ سکتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ یہ برین کو سکسیس کے لیے ری وائر کر دیتا ہے۔ صحیح۔ اور آخری تیاری ہے اپنے گولز کو آئیڈینٹیفائی کرنا۔ اس ایونٹ میں کیوں جا رہے ہیں، کیا حاصل کرنا ہے اور کیا دینا ہے۔ ان سوالوں کے جواب لکھنے سے فوکس رہتا ہے۔ جی، یہ سب تیاری بہت اچھی ہے، لیکن جب اس کمرے میں داخل ہوتے ہیں جہاں 20 لوگ پہلے سے گروپس میں بات کر رہے ہیں تو ساری تھیوری بھول جاتی ہے۔ ہاں، اصل میں کانورسیشن شروع کیسے کی جائے، اسپیشلی جب کوئی تھوڑا نروس ہو؟ یہ $1,000,000 کویسچن ہے، اور کتاب اس کے لیے بہت پریکٹیکل ایڈوائس دیتی ہے۔ پہلا، ایونٹ میں جلدی پہنچیں، تاکہ گروپ کے سٹارٹ کا حصہ بن سکیں۔ دوسرا، گروپ کی ٹائٹنس کو جج کریں، کیا لوگ ایک دوسرے کے بہت قریب کھڑے ہیں؟ اگر ہاں تو وہ پرائیویٹ کانورسیشن ہو سکتی ہے، اور سب سے آسان طریقہ کسی ایسے شخص کے پاس جائیں جو اکیلا کھڑا ہو، وہ بھی شاید کسی سے بات کرنا چاہ رہا ہو۔ ایک اسٹریٹجی جو مجھے بہت پسند آئی وہ پلینگ ہوسٹ کی ہے۔ اوہ ہاں، یعنی وائن کی بوتل یا سنیکس لے کر سرکولیٹ کریں، اس سے ایک اتھارٹی ملتی ہے اور لوگوں سے بات کرنے کا ایک نیچرل بہانہ بھی مل جاتا ہے۔ بالکل، مجھے اپنا پہلا نیٹ ورکنگ ایونٹ یاد ہے۔ اچھا۔ میں نے ایک کارنر میں کھانے کی پلیٹ پکڑی ہوئی تھی اور بس دعا کر رہا تھا کہ کوئی مجھ سے آ کر بات کر لے۔ کاش مجھے اس وقت پلینگ ہوسٹ والی اسٹریٹجی پتا ہوتی کہ میں ہی سنیکس لے کر لوگوں کے پاس جا سکتا تھا۔ رائٹ، تو کانورسیشن شروع کرنے کے بعد اسے جاری رکھنے کے لیے بولنے سے زیادہ سننا ضروری ہے۔ اوپن کویسچنز پوچھیں جو واٹ، وین، ویئر، ہو، ہاؤ سے شروع ہوں۔ لیکن وائی سے احتیاط کریں۔
یہ تھوڑا انٹروگیٹو لگ سکتا ہے. اور کانورسیشن کو کلوز کرنا بھی ایک آرٹ ہے. اچانک چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے. کتاب میں ایک واسپ سٹرکچر بتایا گیا ہے. WASP. ویلکم، اکوائر، سپلائی، پارٹ. ویلکم ہو گیا، اکوائر میں انفارمیشن لی، سپلائی میں انفارمیشن دی، اب پارٹنگ سٹیج ہے. اس سٹیج پر سوچنا چاہیے ہاؤ کین آئی ہیلپ دیم. صحیح. اور پارٹنگ میں ہمیشہ کوئی ایکشن ہونا چاہیے، جیسے کارڈز ایکسچینج کرنا یا دوبارہ ملنے کا پلان. اور کارڈ ایکسچینج کرنے کی بھی ایک ایٹیکیٹ ہے. ہاں بالکل، کارڈ کو ایک گفٹ کی طرح ٹریٹ کریں، اسے آہستہ سے لیں، دیکھیں، اس پر کوئی کمنٹ کریں. اور ریسپیکٹفلی رکھیں. جی. دوسرے کے سامنے اس کے کارڈ پر لکھنا عام طور پر اچھا نہیں سمجھا جاتا جب تک کہ آپ اجازت نہ لیں. تو ان سب چیزوں کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ کہ اصل کام ایونٹ کے بعد شروع ہوتا ہے. بالکل. سیکشن کا نام ہے فالوئنگ اپ اینڈ بلڈنگ یور نیٹ ورک. یہاں آ کر اکثر لوگ ہار مان لیتے ہیں، کانٹیکٹس ویسٹ ہو جاتے ہیں. اور یہی سب سے بڑی غلطی ہے. 24 گھنٹے کے اندر ایک پرسنل ای میل بھیجنا بہت ضروری ہے. اور اس میں کوئی گفٹ شامل کریں، جیسے کوئی یوزفل لنک یا انفارمیشن. لیکن وہ کاپی پیسٹ کر کے سب کو بھیجے جانے والے گروپ ای میلز یا ماس CCs، ان سے بچیں. وہ جینوئن کنیکشن کو ختم کر دیتے ہیں. رائٹ. یہاں سے آگے کتاب میں 2 بہت ہی ایڈوانسڈ اور پاورفل کانسیپٹس لیے گئے ہیں جی. جو نیٹ ورکنگ کی پوری گیم کو بدل سکتے ہیں. پہلا ہے کنسٹرکٹنگ اے نیٹ ورک میپ. اس میں اپنے تمام کانٹیکٹس کو کیٹیگریز میں میپ کیا جاتا ہے: فیملی، ورک، فرینڈز. اس کا مقصد ویک ٹائز کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. صحیح. یہ سوشولوجسٹ مارک گرینوویٹر کی ریسرچ پر مبنی ہے. یہ ویک ٹائز والی بات تو بالکل کاؤنٹر انٹیوٹیو ہے. ہم ہمیشہ سوچتے ہیں کہ ہمارے قریبی دوست ہی ہماری سب سے زیادہ مدد کریں گے. اور یہی اس ریسرچ کا سب سے پاورفل انسائٹ ہے. اچھا. قریبی دوست اکثر اسی دنیا میں رہتے ہیں جس میں ہم رہتے ہیں. ان کے پاس وہی انفارمیشن ہوتی ہے جو ہمارے پاس ہے. نئے اپرچونٹیز، نئے آئیڈیاز اکثر اس اکوینٹنس سے آتے ہیں جس سے 6 مہینے پہلے کسی ایونٹ میں 5 منٹ کے لیے بات ہوئی تھی. واو. دیٹ از دا ہڈن پاور آف یور نیٹ ورک. اس لیے اپنے ویک ٹائز کو نرچر کرنا بہت ضروری ہے. واو. اور دوسرا کانسیپٹ ہے نیٹ بینک کا. یہ بہت زبردست انالوجی ہے نا؟ رشتہ ایک بینک اکاؤنٹ کی طرح ہے اور ہمیں ڈپازٹ کرتے رہنا پڑتا ہے. اس طرح سے میں نے پہلے کبھی نہیں سوچا تھا. بالکل. ہر کانٹیکٹ کے ساتھ ایک نیٹ اکاؤنٹ ہے جو کریڈٹ میں ہو سکتا ہے یا اوور ڈران. ہاں. اگر کسی سے صرف مدد مانگی ہے اور کبھی اس کے لیے کچھ نہیں کیا تو اکاؤنٹ اوور ڈران ہے. اگر اکاؤنٹ لو ہے تو اس میں ڈپازٹ کریں. ان کے لیے کچھ کریں بنا کچھ مانگے. یہ پرو ایکٹیو کام ہے. نیٹ ورکنگ واقعی ایک پرو ایکٹیو بزنس ہے. آخری سیکشن میں کچھ اور پریکٹیکل ٹپس ہیں، جیسے 3 فٹ رول. یعنی ہر وہ شخص جو 1 میٹر کے دائرے میں ہے وہ ایک پوٹینشیل کانورزیشن پارٹنر ہے. اور ایک بہت کاؤنٹر انٹیوٹیو ایڈوائس ہے: ڈونٹ ہیو اے گول. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایم لیس ہو جائیں. اس کا مطلب ہے گیونگ ود نو تھاٹ آف اینی ریٹرن. اگر نیٹورکنگ صرف اس نیت سے کی جا رہی ہے کہ کیا ملے گا تو یہ عام طور پر فیل ہو جاتی ہے. لیکن جب آپ دیتے ہیں تو ریٹرن ضرور ملتا ہے. اور آخر میں اپنے نیٹ ورک کو ایک زندہ آرگینزم کی طرح سمجھنا. بالکل. اسے ریگولر فیڈنگ، نرچرنگ اور پروننگ کی ضرورت ہوتی ہے. سال میں ایک بار اپنے نیٹ ورک کو ضرور ریویو کرنا چاہیے. تو اس پوری گفتگو کا نچوڑ یہ ہے کہ نیٹ ورکنگ ایک ٹرانزیکشن نہیں بلکہ ایک ریلیشنل آرٹ ہے. جی. یہ بہترین کمیونیکیشن سکلز، تیاری اور ایک ابنڈنس مینٹالٹی کا امتحان ہے. یہ ریلیشن شپس بلڈ کرنے، انہیں نرچر کرنے اور ان سے میوچول بینیفٹ حاصل کرنے کا نام ہے. صحیح. اور اس کتاب کا آخری پیغام The 10 Commandments of Effective Networking میں چھپا ہے، جس میں سے سب سے اہم شاید یہی ہے: You get what you give. ہاں، یہ پوری فلسفی کا خلاصہ ہے. اس پر ایک آخری سوچ یہ ہو سکتی ہے: اگر کوئی صرف ایک دن کے لیے 3 فٹ رول کو اپنا لے، بنا کسی مقصد کے، صرف کیوریوسٹی اور دینے کی نیت سے، تو اس کی دنیا میں کیا تبدیلی آ سکتی ہے؟ جی. تھینک یو فار لسننگ ٹو برین بینک. ہم امید کرتے ہیں کہ اس سفر میں کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا. اگر یہ کانٹینٹ ویلیوبل لگا تو اپنے تھاٹس شیئر کرنا مت بھولیے گا. اپنا خیال رکھیے. اسٹے کیوریس، کیپ لرننگ اینڈ سی یو ان دی نیکسٹ ایپیسوڈ. خدا حافظ.